پاکستان میں جو ہے وہ آن لائن بلاسفیمی ہو رہی ہے۔ کیا آپ سمجھ تھوڑی سی ریاست کو آ گئی ہے کہ یہ خطرناک حد تک بات بڑھ گئی ہے؟ ایف آئی اے نے ایک سیل بنایا تھا آج سے کوئی 4-5 سال پہلے، جس کا نام تھا بلاسفیمی سیل۔ اس کی ضرورت کیوں پڑی تھی؟ میری 2 بیٹیاں ہیں، میں لوگوں کے کپڑے سی کر اپنا گزارا کرتی ہوں۔ میں نے دونوں بیٹیوں کی شادی کر دی تھی۔ جب سے میرا بیٹا گرفتار ہوا ہے اور پتہ چلا ہے، میری ان دونوں بیٹیوں کو ڈائیورس ہو گئی ہے۔ دنیا میں کہیں پر بھی توہین کے معاملات میں اس طرح کی کڑی سزائیں نہیں ہیں۔ جنید حفیظ کا کیا بنا ویسے؟ پھر یہ بیچارہ وہیں پر اس کی وہ کیس ہی کوئی نہیں سنتا۔ کوئی میرا 8 کے قریب جج جو ہے وہ انکار کر چکے ہیں، ہم نے نہیں سننا۔ بہرحال میں سمجھتی ہوں یہ بھی بہت بڑا چینج ہے مجاہد صاحب کہ میں اور آپ آج کل اس پہ بات بھی کر پا رہے ہیں، لکھ بھی پا رہے ہیں، ٹویٹ بھی کر پا رہے ہیں۔ اس بچے کو جس کی عمر اس وقت 16 سال تھی، عمر قید دی گئی۔ وہ بچہ ساہیوال جیل میں ہے۔ اللہ پاک نہ صرف توبہ قبول کرتا ہے بلکہ اللہ پاک خطاؤں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے ہمیں دنیا کے اصول اپنانے پڑیں گے۔ اسپیشل برانچ جو پولیس جو پنجاب کی ہے، اس کی رپورٹ تھی جس میں یہ ذکر ہوا تھا کہ ایک بلاسفیمی بزنس گینگ ہے جو بچوں کو ٹریپ کر کے اور اس طرح وہ ایک بزنس کر رہا ہے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی پوڈ کاسٹ۔ آج جس شخصیت کو ہم نے دعوت دی ہے آج کے پروگرام میں، انویسٹیگیٹو جرنلزم میں ان کا بہت بڑا نام ہے، اور جیسے کہ آج کل بلاسفیمی گینگ پہ بہت ساری ہمیں فیکٹ فوکس کی رپورٹ کے بعد حقیقت معلوم ہوئی ہے، اس میں انہوں نے بھی بہت کام کیا ہے۔ انفیکٹ یہ بلاسفیمی کیسز کی رپورٹنگ بہت پہلے سے کرتے آ رہے ہیں، اور اب کیا حقائق ہم سب کے سامنے آئے ہیں اور اس لاء کا مس یوز کیسے کیا جا رہا ہے، آج ڈیٹیل میں ہم ان سے اس بارے میں بھی بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ دنیا کے جو حالات ایک دم بدل رہے ہیں، نیو ورلڈ آرڈر بن رہا ہے، رائٹ اور لیفٹ کی اب پہچان بالکل ختم ہو گئی ہے، اس پہ بھی ہم ان کے کامنٹس جانیں گے، ان کی رائے جانیں گے۔ میں بات کر رہی ہوں ون اینڈ اونلی مجاہد حسین صاحب کی۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ کہ آپ نے میرے پروگرام میں آنے کی حامی بھری۔ جانتے تو ہم آپ کو بہت عرصے سے، آپ ہم ٹی وی پہ بھی آتے رہے اور آپ نے بہت انویسٹیگیٹو سٹوریز کی ہیں تھرو آؤٹ یور کیریئر، لیکن آج کل جو آپ یہ بلاسفیمی گینگ کے اوپر جو کام کر رہے ہیں، مجھے سب یہ بڑا مشکل کام ہے، اور جس دلیری سے اور جم کے آپ ابھی تک اس کا ہمیں رائٹ سائڈ دکھا رہے ہیں اور کیا کیا اس میں ہوا، اب مجھے اس کی پوری طرح ہسٹری بتائیں، کیونکہ بہت سارے لوگ میری طرح، ہمیں پتہ تو چل فیملیئر تو ہم ہو جاتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، پر اس کی اصل حقائق کا ہمیں ایز سچ پتہ نہیں ہوتا، اور ہم جب جا کے کہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہماری انفارمیشن سطحی ہوتی ہے۔ سو ٹیل می کہ فیکٹ فوکس کی جب یہ خبر آئی، اس سے پہلے آپ کیا جانتے تھے اور اس کے بعد کیا کیا ہوا؟ یہ بنیادی طور پر فیکٹس فوکس کی رپورٹ سے کوئی 3 مہینے پہلے مجھے بلایا بلیک ہول نے کہ پاکستان میں شدت پسندی کا خاتمہ ممکن ہے، اور وہ میں نے اکیلے نہیں اپنی بات کرنی تھی، اور میں اس کی تیاری کر رہا تھا کہ میرے پاس ایک رپورٹ آئی، اور جب میں نے دیکھا تو وہ اسپیشل برانچ جو پولیس جو پنجاب کی ہے، اس کی رپورٹ تھی جس میں یہ ذکر ہوا تھا کہ ایک بلاسفیمی بزنس گینگ ہے جو بچوں کو ٹریپ کر کے اور اس طرح وہ ایک بزنس کر رہا ہے۔ میں نے وہ رپورٹ لی اور میں ہود بھائی کے پاس چلا گیا۔ یہ پولیس رپورٹ تھی؟ جی، یعنی کہ ہماری پولیس نے یہ انویسٹیگیٹ کیا تھا، انہیں پتہ چل گیا تھا کہ دیر از سچ اے گینگ۔ یس، ان کی رپورٹ تھی، اور جس میں زیادہ تر، اگر میں اس سے تھوڑا پیچھے بھی جاؤں گا کہ یہ رپورٹ کیسے بنی، جی، لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب یہ میں نے پڑھا تو میرے لیے بہت حیران کن تھا، کیونکہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جن کے بارے میں ہم تھوڑا جانتے تھے، زیادہ نہیں جانتے تھے، لیکن اندازہ تھا کہ لاہور میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو بلاسفیمی کے کیسز میں مدعی ہیں، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ وہ مدعی کیوں ہیں
اور کس بڑے پیمانے پر وہ لوگوں پر پرچے کروا چکے ہیں، یہ معلوم نہیں تھا۔ میں نے وہ رپورٹ لی اور خود بھائی کے پاس چلا گیا، اور خود بھائی خود بہت پریشان ہوئے۔ ان نے کہا کیا کرے پاکستان میں؟ کہا جی پاکستان میں تو کوئی پریس اس کو نہیں چھاپے گا۔ تو وہیں میرے بیٹھے ہوئے خود بھائی نے، ہم نے بھیجا گارڈین کو اور بہت سارے جو اخبارات اور رسائل ہیں باہر دنیا میں، اور حیران کن طور پر ہمیں کوئی پازیٹیو جواب نہیں آیا۔ وائی؟ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا اور کسی نے کوئی اس پر رسپانس نہیں کیا، ہم بڑے پریشان ہوئے۔ تو میں نے خود بھائی سے کہا کہ ایسا ہے کہ میں آ رہا ہوں دا بلیک ہول پر، بات کرنی ہے مجھے، اور یہ بات ہے 2024 کے اینڈ کی تقریباً، تو میں نے اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو کہا ہاں کریں۔ تو میں نے وہ وہاں پر اپنا جو معروضات تھی وہ پیش کی کہ پاکستان میں شدت پسندی کی وجہ کیا ہے، کیا ہم نے دیکھا ہے، فرقہ واریت کو کیسے دیکھا ہے، اور خاص طور پر یہ جو مسلح گروہ ہیں جو مختلف اوقات میں بنتے ہیں، پھر انہیں تھوڑا سا ریسٹ روم میں بھیج دیا جاتا ہے، یہ آرام کرتے ہیں، پھر جب ضرورت پڑتی ہے پھر یہ گروپ آ جاتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہو رہا ہے، ہمارے سماج میں کیا ہو رہا ہے، اور کس قدر سختی بڑھ رہی ہے، اور خاص طور پر جو توہین کے مقدمات ہو رہے ہیں۔ اور اتفاق سے انہی دنوں سندھ میں ایک مرڈر ہو گیا تھا ایک ڈاکٹر کا، جی بالکل، تو میں نے کر دی، لیکن ظاہر ہے اس کو تو کوئی میڈیا کا کسی کوریج نہیں ملی۔ کوریج نہیں ملی۔ اگلی جمعرات کو یہ ہوا کہ میں لاہور آیا، اور میں کچھ کام کر رہا تھا، یہ جو لینڈ ڈسپیوٹس ہیں اور یہ جو مرڈر ہو رہے ہیں بہت سارے، اس میں لوگ قتل ہو جاتے ہیں خاندانی دشمنیوں پر، تو مجھے اڈیالہ جانے کا اتفاق ہوا، سوری کوٹ لکھپت میں۔ اوکے، میں کوٹ لکھپت گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر کوئی 40 کے قریب خواتین ہیں، کچھ مرد ہیں، بچے ہیں، جو بظاہر ملاقاتی ہیں لیکن وہ بہت سہمے ہوئے ایک سائٹ پہ کھڑے ہیں۔ تو میرے ایک جرنلسٹ کے طور پر میں تھوڑا، مجھے تشویش پڑی کہ میں سے پوچھوں کون ہے۔ تو ایک صاحب تھے جو انہوں نے تو اپنا وہ جو ہم اکثر لگاتے ہیں ماسک پہنا ہوا تھا۔ میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، میں نے اپنا تعارف کیا، میں ایک جرنلسٹ ہوں، تو یہ آپ لوگ کیا کسی ملاقات کے لیے آئے ہیں؟ تو وہ خاموش ہو گیا۔ میری اور تھوڑی طلب بڑی جاننے کی کیا وجہ ہے۔ جب میں نے ان کو یقین دلایا، اپنا کارڈ دکھایا، ان کو پتہ چلا کہ واقعی یہ کسی ادارے کا آدمی نہیں ہے، یہ ایک جرنلسٹ ہے، اس نے بتایا جی یہاں ہم ہفتہ وار ہمیں اجازت ہوتی ہے، ہم سب لوگ جو ہیں یہ ان کے بچے جو ہیں وہ بلیسفیمی کے الزامات کے تحت جوڈیشل کے بعد اس جیل میں ہیں، تو ہم ہر ہفتے ان سے ملنے آتے ہیں، تو ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ تو میں نے جو کام کر رہا تھا میں نے وہ تو چھوڑ دیا، میں نے کہا یہ اس سے زیادہ اہم کام ہے، تو میں وہاں بیٹھ گیا، ان سے باتیں کرنی شروع کی۔ ان کا جب تھوڑا خوف ختم ہوا تو مجھے جب تفصیل آئی، میرے لیے بہت حیران کن تھا۔ میں واپس اسلام آباد چلا گیا، میں ان کی معلومات لی، ان کے پتے لیے، ان کے ٹیلی فون نمبرز لیے، اور وہ جو صاحب ہیں وہ آج بھی میرے ساتھ رابطے میں ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا بالکل ضرور ہے۔ سیکیورٹی کے پیش نظر۔ انہوں نے بہت مدد کی اور انہوں نے مجھے کہانیاں بتائیں یہ ہوا کیا ہے، ایف آئی آرز کی کاپیاں میں نے لی، اور میں اسلام آباد چلا گیا۔ وہاں جا کر ظاہر ہے میں جس ادارے میں کام کرتا ہوں وہ تو اس پر کچھ نہیں کر سکتے، شاید کوئی بھی ادارہ نہ کر سکتا۔ بالکل، تو میں نے ایک آرٹیکل لکھا، اور اس آرٹیکل کو میں نے مختلف پاکستانی اخبارات میں بھیجا، کس نے شائع نہیں کیا، لیکن ایک اردو اخبار ہے روزنامہ چٹان، سری نگر سے نکلتا ہے ہندوستان سے، اور بڑا اخبار ہے، اس نے چھاپ دیا اس کو، اور اس کا عنوان تھا پاکستان میں اذیت پرستی کا موسم۔ ساتھ میں نے یہ ڈیٹیل لکھ دی کہ یہ ہو رہا ہے اور یہ بہت غلط ہے، لیکن ظاہر ہے اب ہندوستان سے ایک اردو کا جو اخبار ہے وہ ہماری حکومت پر یا ہمارے لوگوں پر کتنا اثر انداز ہوگا، لیکن میں نے لکھا۔ اور اس کے بعد جب مجھے بتایا گیا، اس شخص نے بتایا کہ اسی طرح ہر جمعرات کو اڈیالہ جیل میں بھی جو وہاں بچے قید ہیں ان کے لواحقین ملنے جاتے ہیں۔ میں اڈیالہ چلا گیا، وہاں میں خواتین سے ملا، لوگوں سے ملا، حیران کن معلومات، اور میں نے ان کہا کہ آپ لوگ پریس کانفرنس کیوں نہیں کرتے؟ کہا جی ہمیں کوئی پریس کانفرنس کرنے دیتا ہی نہیں۔ بہرحال انہوں نے کوشش کر کے اسلام آباد میں پریس کانفرنس رکھ لی۔ میں وہاں گیا، اور وہاں ہمارے ایک اور دوست ہیں، وہ بھی میری طرح زیر عتاب ہیں، نادر بلوچ۔ انہوں نے وہ آلریڈی بلوچ مسنگ پرسنز کو کر رہے تھے، انہوں نے بھی اس پریس کانفرنس کو کور کیا اور اپنے ویلاگ کر دیا،
ان کا یوٹیوب چینل تھا، میرا تو اپنا کوئی یوٹیوب چینل نہیں تھا، لیکن میں نے وہاں پر لوگوں سے معلومات لی اور حیران کن طور پر جو تفصیلات لوگوں نے وہاں بتائی، اگلے دن ہمارے میڈیا میں سے کسی نے اس پر ایک لفظ بھی نہیں لکھا۔ اس طرح رابطے بننا شروع ہو گئے لوگوں کے ساتھ۔ پھر میں نے ایک دن ہود بھائی سے کہا کہ یار بات سنیں، اب ایک آپ کا یہ سینٹر ہے، ہم بہت سے موضوعات پہ بات کرتے ہیں اور یہ کیسز ہیں آپ کے علم میں بھی ہیں، یہ ڈیٹیل ہے ساری، ہمیں ایک اس پر بات کرنی چاہیے اور ان بچے جو یہ جو قید ہیں ان کی ماں کو بلایا جائے۔ اوکے. تو نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ تو میں نے فوری رابطہ کیا جو ہے وہ اڈیالہ میں کے لوگوں کے ساتھ، تو وہ مائیں آ گئیں۔ اب سب سے جو مشکل مرحلہ تھا وہ تھا سلیکشن کا۔ اسٹیج پر ہم 4 یا 5 لوگوں کو بٹھا سکتے تھے اور اگر ہم ان کے چھوٹے چھوٹے کلپس بنا کر کوئی ڈاکومنٹری ٹائپ بناتے تو شاید اس کا اتنا امپیکٹ نہ ہوتا۔ تو بلاخر میں نے پھر 5-6 خواتین جو تھیں ان کو سلیکٹ کیا، ان سے بات ہوئی۔ وہ بات ظاہر میڈیا اس پہ آ چکی ہے بلیک ہول میں، جو ہم نے پہلا پروگرام کیا، وہ بہت خوفناک معلومات تھی، حتیٰ کہ ایک خاتون، اور مجھے بہت دکھ ہوا، ہماری ماں کی عمر کی، وہ گجرات سے آئی تھی۔ تو مجھے انہوں نے کہا بیٹا میں نے یہاں آنے کے لیے اپنا بیڈ فروخت کیا ہے گھر کا، میرے پاس کرایہ نہیں تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم نے کہا لیکن اس سے بھی ایک بڑا دکھ ہے، وہ بتائیں؟ جی میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، دوائیاں بیچتا تھا اور اس کو ایک خاتون جو انہوں نے اس گروپ نے رکھی ہوئی ہے ٹریپر، ہنی ٹریپر، اس نے ٹریپ کیا ہے اور اس پر کیس چل رہا ہے، تو حافظ قرآن ہے۔ میری 2 بیٹیاں ہیں، میں لوگوں کے کپڑے سی کر اپنا گزارا کرتی ہوں، میں نے دونوں بیٹیوں کی شادی کر دی تھی۔ جب سے میرا بیٹا گرفتار ہوا ہے اور پتہ چل رہا ہے میری ان دونوں بیٹیوں کو ڈائیورس ہو گئی ہے، وہ دونوں بیٹیاں میرے گھر پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور پہلے لوگ ہم سے کپڑے سلاتے تھے، اب نہیں سلاتے۔ اسی طرح ایک ماں، ان کا میں نے انٹرویو کیا، جن کا بیٹا دبئی میں تھا، وہاں پر ایئرپورٹ پہ جاب کرتا تھا، واپس آیا وہ پکڑا گیا اور وہ ہارٹ پیشنٹ تھی، جس دن بیٹا پکڑا گیا اسی دن دل کا دورہ پڑا، بچ تو وہ گئی ہے لیکن وہ بیڈ پہ ہے بیچاری۔ اور ماؤں کے انٹرویو کیے، تو ہر ایک کہانی جو تھی عفت، وہ ناقابل بیان دکھ اور تکلیف کی کہانی تھی۔ بہرحال لوگوں نے سنا، میڈیا پہ پھر بھی بات نہیں ہوئی۔ اس کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم لاہور سے ماؤں کو بلاتے ہیں۔ جب لاہور والوں سے بات کی تو لاہور سے بھی مائیں چلی گئیں اور اس میں ان کی جب ہم اس کے ساتھ بات کی تو سب سے دردناک یہ صورتحال تھی کہ ایک ماں جو ایک اچھے کھاتے پیتے گھر کے لوگ، ان کے میاں جو ہیں وہ کنسٹرکشن کا کاروبار کرتے تھے، ان کے 2 ہی بیٹے، اور جو چھوٹا بیٹا ہے وہ کیڈٹ کالج حسن عبدال میں لاسٹ ایئر میں تھا، اور نیکسٹ ایئر ہو سکتا ہے وہ پاکستان کی فوج میں ہوتا۔ تو اس بچے کو ٹریپ کیا گیا اور اس کو گرفتار کیا گیا، اس پہ مقدمہ ہوا، اور پاکستان کی تاریخ میں شاید یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ اس بچے کو، جس کی عمر اس وقت 16 سال تھی، عمر قید دی گئی۔ وہ بچہ ساہیوال جیل میں ہے اور اس کا سارا کیریئر ختم ہو گیا، اس کی تعلیم، اور اس کی ماں مجھے بتاتی ہے کہ وہ جو بچہ ہے جب وہ جیل میں ہے، عمر قید ہے، وہاں وہ ایک خصوصی جو حفاظتی چکی ہے، جو سزائے موت کی چکی جس کو کہتے ہیں، اس میں ہے، اور اب وہ 17 سال کا ہو چکا ہے، 17 یا 17.5 سال کا۔ تو اس نے امتحان دیا ہے اور اس نے ٹاپ کیا ہے، اور میں جاتی ہوں تو میں جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہے اس کو میں کچھ نہیں کہتی، میں اسے ہاتھ جوڑتی ہوں کہ اللہ کے واسطے مجھے اپنے بیٹے کو کتابیں دینے دے، وہ پڑھ لے، اور وہ پڑھتا ہے، اور اس نے اتنے ہی نمبر لیے ہیں جتنے نمبر اس کے کولیگز نے کیڈٹ کالج میں لیے۔ اب ظاہر ہے وہ انتظار کر رہی ہے کہ اس کا آگے کیا فیصلہ ہوتا ہے، ان کی اپیل نہیں لگ رہی ہے۔ اس کے بعد جو سب سے خطرناک کہانی اور میرے لیے جو سب سے خوفناک معلومات تھیں وہ یہ تھی، سب لوگ جانتے ہیں، پورا پاکستان جانتا ہے کہ پاکستان کی ہاکی میں پاکستان نے اولمپک میں 3 گولڈ میڈل جیتے تھے۔ بالکل. جو آدمی کیپٹن تھا، اس کے بعد وہ کوچ بنا، پھر وہ سیکرٹری بنا، اس کا نام تھا بریگیڈیئر منظور حسین عاطف۔
ہم اس کو بریگیڈیئر عاطف کے نام سے بھی جی جانتے ہیں۔ بالکل مجھے یاد ہے۔ اس بریگیڈیئر عاطف کا بڑا بیٹا سکندر اس کا نام ہے، معذور ہے، بریگیڈیئر عاطف کا پوتا، اور اس کے ظاہر ہے وہ سکندر کا بیٹا جو اکلوتی اولاد ہے ماں باپ کی، اور اس کی ماں نے مجھے بتایا کہ شادی کے 17 سال بعد پیدا ہوا ہے۔ وہ وکیل بن رہا تھا، اس کو بھی اس گینگ نے اٹھا دیا ہے۔ ایک بریگیڈیئر آرمی کا ریٹائرڈ، اس کا خاندان رل گیا ہے، اور اس بچے کو جب وہ اٹھایا ہے تو اس کو کہا گیا ہے کہ ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، اس کے باپ کو بلا کر جو معذور ہے، ہم چھوڑ دیں گے آپ کو، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ہمارے گینگ کے ساتھ شامل ہو کیونکہ آپ وکیل ہو، کیونکہ گینگ کے پیچھے جو اس کے مستری ہیں وہ زیادہ وکیل ہیں۔ مجاہد صاحب یہ کہانیاں یقیناً بہت دردناک ہے، اور ایسی اتنی کہانیاں جو ہمیں شاید ابھی تک معلوم بھی نہیں ہے، جو ہسٹری میں کیا کیا ہو گیا ہوگا، لیکن یہ باقاعدہ ایک بزنس کے طور پہ اس کو جو استعمال کیا گیا، تو وائل انویسٹیگیٹنگ آپ نے ایسی کون سی چیزیں دیکھی؟ کیا وہ ایک پرٹیکولر ٹائم تھا جس پہ سب پہ الزام لگے کہ ایک دم اتنے 400 500 بچے یا ینگ لوگ اکٹھے بلاسفیمی کے الزام میں جیلوں میں ہیں، اور آپ کہہ رہے لاہور میں بھی ہیں، اسلام آباد میں بھی ہیں، اور ملک بھر کی جیلوں میں ہیں، تو ان کی سلیکشن کیسی ہوتی تھی؟ واز اٹ جسٹ رینڈم کہ ہاں بس جو پھنس گیا اس کو ہم پھنسائیں گے اور پیسے بنائیں گے، یا اس کے پیچھے اس سے بھی گہرا کوئی ان کا پلاننگ تھی، یا یہ جسٹ ایک کھٹیا انسان کی جو جبلی پیسے کی خواہش ہوتی، اٹ واز جسٹ اباؤٹ دیٹ؟ ہاں میں اس کو بتاتا ہوں، اگر ہم اس جو گینگ ہے اس کے اجزائے ترکیبی کو دیکھیں تو بنیادی طور پر 3 قسم کے لوگ اس میں شامل ہیں۔ اگر ہم تھوڑا پیچھے جائیں تو ایف آئی اے نے ایک سیل بنایا تھا آج سے کوئی 4-5 سال پہلے، جس کا نام تھا بلاسفیمی سیل۔ اس کی ضرورت کیوں پڑی تھی؟ یہ شکایات عام ہو گئی تھی کہ پاکستان میں جو ہے وہ آن لائن بلاسفیمی ہو رہی ہے، اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل نے، پنجاب قرآن بورڈ نے اور دیگر مذہبی جماعتوں نے آواز اٹھائی کہ اس کو کاؤنٹر کیا جائے۔ واز اٹ آفٹر وہ جو یوٹیوب پہ ایک فلم آ گئی تھی اور اس کے بعد ہمارا یوٹیوب بھی بند، یا اس کے بعد ہی تو یہ اس کے بعد کا تو سلسلہ؟ ایف آئی اے نے ایک بلاسفیمی سیل بنا دیا، اور یہ بلاسفیمی سیل ان لوگوں پر بنایا گیا جو ایف آئی اے کے سائبر سیل کو چلا رہے تھے، اوکے، کہ آلریڈی سائبر کرائم تو ہو رہے تھے، آن لائن فراڈ ہو رہے تھے، اور بہت ساری چیزیں ہو رہی تھیں، تو ہمارا ایک جو سائبر سیل ہے وہ ایگزسٹ کرتا تھا آئی ایس آئی میں، سوری ایف آئی اے میں، تو وہ بنا دیا گیا۔ اس میں غلطی سے سچ تو نہیں بول گئے؟ نہیں 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 نہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں اس سے، ابھی تک تو کچھ نہیں۔ ہاں اگر بریگیڈیئر صاحب پہ بھی الزام لگ گیا ہے تو پھر تو ان کا نشانہ تو فوج بھی ہے، ہوں، آپ کے سامنے ہی ہے، کیڈٹ ہیں، بریگیڈیئر کی خاندان ہے، اور بہت نہیں کتنے لوگ ہیں ابھی تو وہ جو سیل تھا جب وہ بلاسفیمی سیل بنا ہے، اور ایک ویو آئی تھی شروع میں کہ ایک جیسے فلم کا آپ نے ذکر کیا، پھر آپ کو یاد ہوگا ڈنمارک میں اور مختلف ممالک آئی انڈرسٹینڈ کچھ بالکل، کارٹون بلاسفیمیز آئے تھے، ظاہر ہے وہ اور کچھ یہاں بھی تھوڑے فیس بک وغیرہ پہ پیجز تھے جس پہ تھوڑا سا کرٹیسائز کیا جاتا جیسے بیسائڈ تھے، تھا۔ اور تو جب وہ بلاسفیمی سیل بنا ہے تو پھر جو میں ذکر کر رہا تھا 3 سیگمنٹ ایسے ہیں اس کے۔ سب سے پہلے تو اس میں سائبر ونگ کے لوگ تھے جو کہ گورنمنٹ کے ایک ادارے میں کانٹریکٹ پہ کام کر رہے تھے، یہ پرماننٹ ملازمین نہیں تھے ایف آئی اے کے، یہ تمام کانٹریکٹ کیے تھے، یہ ہوئے۔ ان کے ساتھ پھر انفارچونیٹلی کچھ ایسے لوگ آ گئے جن کی شناخت یہاں تھی مذہبی، ختم نبوت کا کام کرنے والے، اور اس طرح کی جو ہے نا وہ ناموس رسالت کے نام کے ادارے بنائے ہوئے ہیں، یا ہمارے ہاں ہیں، وہ آگے اس ٹیم وہ اس ٹیم کے ساتھ اپنے اپنے خیالات کے مطابق وہ اس ان میں کے آئے۔ ساتھ شامل آ گئے۔ تیسرا گروہ جو اس میں آیا وہ تھے کچھ وکلا، ٹھیک ہے، تو یہ جب 3 سیگمنٹ شامل ہو گئے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ہمارے ہاں بلاسفیمی لاز ہیں ان میں اتنی زیادہ، جو اگر خدا نخواستہ کسی پہ الزام لگتا ہے
تو وہ کس حد تک اس کو وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے ثابت ہونے سے پہلے ہی الزام لگنے کے ساتھ ساتھ ہی. تو یہ وکلا سے بہتر کوئی نہیں جانتا. ان کو پتہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی پر بلاسفیمی کا الزام لگتا ہے صرف ایف آئی آر ہے. ایف آئی آر کوئی فرد جرم نہیں ہے, ایف آئی آر ہے, غلطی ہو سکتی ہے, لیکن اس کی سماجی زندگی, اس کی جاب, اس کی رشتہ داریاں, ہو سکتا ہے وہ اس کی خود اپنی زندگی میں ختم سب سے بڑی بات تو جان ہم نے دیکھی ہیں مثالیں. دوسرا, مذہبی حضرات کو پتہ تھا, آج بھی پتہ ہے کہ کہاں وہاں پہ کیسے کیسے توہین ہو سکتی ہے اور اس توہین کو ہم کیسے پکڑ سکتے ہیں, اور اگر خدا نخواستہ کسی پر الزام لگانا ہے تو وہ اس کی نوعیت کیا ہونی چاہیے. یہ ان مذہبی لوگوں کو پتہ تھا جو ساتھ شامل ہوئے. سائبر والوں کا پتہ تھا کہ کس طرح اس کو سائبر کریشن ہوتی ہے, کس طرح آپ جو ہے وہ کسی کو جب انوالو پتہ ثبوت کیسے ہٹا سکتے ہیں کہ کیا- کہاں سے کیا- کون سا کیا- مٹیریل کہاں آیا. کہاں آیا. تو یہ ایک ایسا تگڑم بنی یا ٹریکا بنا جس کا بنیادی مقصد مولویوں کا شاید پیسہ نہ مقصد نہیں تھا, لیکن اس سے ایک بہت پیشے گروپ بنتا تھا. دیکھیں نا, یہ ملک میں ناموس کے لیے کام کر رہے ہیں, ہم ملک میں جو توہین کر رہا ہے کوئی اس کے خلاف کام کر رہے ہیں, تو یہ بڑا نیک پوتر کام ہے, نیکی کا کام ہے. وکیلوں کو پتا تھا کہ اس سارے کھیل میں جو ملزم ہے اس کی ضمانت تو ہوگی نہیں, اور اس کے بعد جب جو ہمارا سسٹم ہے جہاں پر عدالتی, تو سب سے پہلے تو یہ کیس جائے گا سیشن کورٹ میں, ذیلی عدالت ہے, ہر ضلع میں ہے. تو وہ جو بیچارہ سیشن جج بیٹھا ہوا ہے اس کے کبھی بھی جا کر دو وہاں پر جو ہے ہم ٹیبل کھڑکائیں گے تو اس نے تو سزا ہی دینی ہے. بالکل. اور یہ تو آج شواہد موجود ہے کہ جج صاحب کو کہا گیا ہے سبات یا ضمانت سے پہلے کہ اگر آپ کے اس کی ضمانت لی تو ہم نہیں لی ضمانت, آپ لے رہے ہیں. جو باہر دنیا کھڑی ہے انہوں نے کوئی ضمانت نہیں دیکھی. اب یہ خوفزدگی ہے. اب لوگوں کو یہ بھی پتہ ہے, اور ججوں کو تو ضرور پتہ ہے کہ عارف اقبال بھٹی وہ جج جس نے 95 میں یہاں پر رحمت مسیح سلامت مسیح نے ایکوٹ کیا تھا دونوں کو, تو اس میں ایک بچے کو باہر نکلتے قتل کر دیا گیا تھا, اور اسی عارف اقبال بھٹی کو اس کے چیمبر میں قتل کر دیا گیا تھا لاہور ہائی کورٹ کے احاطے. وکلا کو اس طرح شہید کیا. اس کے بعد یہ بھی پتہ ہے کہ کس طرح وہ جو راشد رحمان کو کیسے مرڈر کیا گیا, جو جنید حفیظ کا وکیل تھا. جنید حفیظ کا کیا بنا ویسے؟ یہ بیچارہ وہیں پر اس کی وہ کیس ہی کوئی نہیں سنتا. کوئی میرا 8 کے قریب جج جو ہے وہ انکار کر چکے ہیں, ہم نے نہیں سننا, بیٹھا ہوا ہے, وہ جیل میں ہے, پتہ نہیں اس کا کیا بنے گا. اس صورتحال میں جو لوگ اس حد تک اویئر تھے انہوں نے گروپ کریٹ کیا, ٹھیک ہے. اور یہ بلاسفیمی بزنس گینگ جو نام ہے, یہ میں نے, آپ نے یا کسی اور نے نہیں دیا, یہ پنجاب پولیس کی اسپیشل برانچ. اب مجھے بتائیں کہ پنجاب پولیس نے انویسٹیگیٹ کر لیا, ان کو بھی پتہ بھی چل گیا یہ ہو رہا ہے, تو انہوں نے کچھ کیوں نہیں کیا؟ ہاں, اس پہ یہ تھا کہ یہ جو رپورٹ تھی بنیادی طور پر جو مینڈیٹ ہے اسپیشل برانچ کا, وہ ہے حکومتوں کو, اداروں کو اویئر کرنا, بتانا کہ کس موضوع پر کیا ہو رہا ہے. اس سے آگے ان کا کوئی کام نہیں, تو ان کو بتا دیا گیا سب کو. انہوں نے آئی جی کو یہ رپورٹ بھیجی. ٹھیک ہے, یہ رپورٹ جو ہے وہ وزارت داخلہ کو پہنچی جو پنجاب کی ہے, وفاقی وزارت داخلہ کو پہنچی, ڈی جی ایف آئی اے کو پہنچی, اور جتنے کنسرن لوگ تھے ان کو پہنچی کہ یہ حالات ہیں اس موضوع پر اور اس پہ کچھ ہونا چاہیے. پر انہوں نے کچھ نہیں کیا, کسی نے کچھ نہیں کیا, کیونکہ یہ موضوع اتنا خوفناک ہے یہ بات بھی کرنا. کیونکہ بہرحال میں سمجھتی یہ بھی بہت بڑا چینج ہے مجاہد صاحب کہ میں اور آپ آج کل اس پہ بات بھی کر پا رہے ہیں, لکھ بھی پا رہے ہیں, ٹویٹ بھی کر پا رہے ہیں. اس کے باوجود ان کا اس میں حصہ نہ ڈالنا, کیونکہ جرم تو جرم ہے. اب اگر یہ گینگ ہے اور یہ ثابت ہو چکا ہے 100% کہ اس کے پیچھے ایک سسٹم کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا تھا, یہ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ ابھی تک یہ بات کورٹ میں ثابت ہونے والی ہے. دیکھیں کورٹ نے ابھی تک اس حوالے سے کوئی انویسٹیگیشن ہی نہیں کی ہے, نہ کسی ادارے نے کی ہے. یہ تو ہوا یہ تھا کہ جب یہ کیسز اتنے زیادہ ہو گئے تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوئی 100 کے قریب جو لواحقین ہیں بچوں کے جو جوڈیشل پر جیلوں میں ہیں, انہوں نے ایک ریٹ کر دی کہ
یہ اتنے معاملات ہیں اور یہ اس قسم کے گینگ کام کر رہے ہیں، یہ رپورٹ ہے گینگ کی، اور اس بنیاد پر ہم چاہتے ہیں کہ کمیشن بنایا جائے۔ پر یہ پرائیویٹلی لوگوں نے اپنا خود انویسٹیگیٹ کر کے یہ خبر ان تک پہنچائی؟ ہاں، ہوا یہ تھا کہ اس میں بہت سے لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے۔ اب مجھے تو فیکٹ فوکس تک یہ خبر ہاں، سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اس میں کنٹریبیوشن میں ایک ہماری فلم سٹار تھیں سابقہ، ٹی وی پہ بھی کام کرتی تھی، ان کا نام ہے سونیا خٹک۔ بالکل 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 شی از ویری ایکٹیو آن ہاں، ٹویٹر ایز ویل۔ سونیا خٹک نے کیا کیا کہ اس نے ایک گروپ کریٹ کیا واٹس ایپ پر ماؤں کی فریاد کے نام سے۔ ان تک کیا انہوں نے بھی سوشل میڈیا پہ دیکھ کے یہ انیشیٹو لیا یا وہ کچھ لوگوں سے جو ہے وہ معلومات اکٹھی کی، تو جب یہ جو لواحقین تھے یہ تھوڑے ایکٹیو ہوئے سوشل میڈیا پر، انہوں نے کہانیاں شیئر کرنا شروع کی، تو سونیا خٹک نے ایک گروپ فارمیٹ کر دیا۔ اس گروپ میں وہ لوگ آگے جن کے بچے قید تھے۔ جب سب نے اپنی اپنی کہانیاں اس گروپ میں شیئر کی تو اس میں ایک سملرٹی تھی، ایک ہی طرح کی ایف آئی آر، ایک ہی طرح کی ٹریپنگ اور ایک ہی طرح کا مواد۔ جب یہ سب اکٹھا ہونا شروع ہوا تو لوگ حیرانی بڑھ گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا یہ ایسے کیسے ممکن ہے کہ 500 کے قریب جو مقدمات ہیں اس کے صرف 22 یا 23 مدعی ہیں، یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ یعنی 500 جو کیسز کیے ہیں وہ ان 20-22 لوگوں 22 نے لوگوں کیے کے ہیں، یعنی انہی کے سامنے آ کے جی ہاں، گزار رہے ہیں۔ جی ہاں، ایک آدمی ہے جو 7 کیسز میں مدعی ہے۔ اچھا، اور وہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ مدعی وہ ایسے ہے کہ وہ لاہور میں رہتا ہے تو اس کے پڑوس میں کسی نے کیا ہے، وہ سانگڑ کے کیس کا بھی وہ مدعی ہے، ننکانہ صاحب کے کوئی کیس آ رہا ہے اس کا وہ مدعی ہے، کشمیر سے کوئی کیس ہے، حتیٰ کہ گلگت سے ایک کیس ہے، ابھی پچھلے دنوں اس کی ضمانت ہوئی ہے لڑکی کی، اس کا مدعی بھی جو ہے وہ لاہور میں بیٹھا ہے یا پنڈی میں بیٹھا ہے۔ یہ ہیں کون لوگ؟ جب مدعی ظاہر ہے جب آپ ایف آئی آر کراتے ہیں تو ایف آئی آر پہ مدعی کا نام ہوتا ہے، اس کا سارا لکھا ہوتا ہے۔ تو یہ سب جب یہ ساری ایف آئی آرز اکٹھی ہوئیں تو پتہ چلا کہ یہ تو باقاعدہ وہی گروہ ہے جس کی طرف اشارہ کر رہی ہے اس اور پر اس کی کا رپورٹ۔ ٹائم پیریڈ کتنا تھا یہ کوئی سارا 2 سے 2.5 سال کے دوران۔ کے اندر اتنے لوگ؟ جی ہاں، اور ویسے ہسٹری میں کتنے بلیسفیمی کے کیسز ایک ساتھ ہم نے دیکھا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 1947 سے لے کر 2018 تک یہ کوئی 30 کے قریب کیسز جو ہے وہ عدالتوں تک پہنچے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور عدالت کے 2018 بغیر فیصلے کتنے ہوئے؟ میکسیمم جو فیصلے ہوئے ہیں عدالت کے بغیر جو خود لوگ کر لیتے؟ وہ اب تک جو ایک رپورٹ ہمارے سامنے آئی ہے جو اسلام آباد کے ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ تھا اس نے مرتب کی تھی 2021 تک، یہ ٹوٹل کوئی 128 لوگ جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں جن پر الزام لگے اور لوگوں نے خود ہی، ماورائے عدالت ہی ان کو جس میں ایک مشال خان کا کہ مشال بسنتی شامل ہے، اور مشال خان ہے اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال گرمیوں میں سیالکوٹ کا ایک تاجر گیا تھا سوات، اس کو وہاں مرڈر وہاں مرڈر کر دیا گیا۔ پھر یہ ڈاکٹر صاحب جو سندھ میں ہوئے، وہ ڈاکٹر شاہ نواز کا جو کیس تھا وہ ہوئے، اس کے علاوہ پریانتھا کمار ہمارے جو آئے ہوئے تھے سری لنکا کے، بیچارہ وہ سیالکوٹ میں مارا گیا۔ اس کے علاوہ جو میرے لیے سب سے حیران کن کیس تھا وہ بیان کر سکتا ہوں۔ جی جی 1996 میں ہمیں پتہ چلا کہ 95 کا اینڈ تھا کہ گجرانوالہ میں ایک شخص کو آگ لگا کر زندہ جلا دیا گیا ہے۔ تو مجھے میری انتظامیہ نے خصوصی طور پر نجم سیٹھی نے مجھے کہا یار کہ اس کو انویسٹیگیٹ کرو کیا ہوا ہے، تو میں وہاں گجرانوالہ چلا گیا تو پتہ چلا کہ وہاں پر ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا حافظ فاروق سجاد، وہ جماعت اسلامی کا ممبر تھا۔ جماعت اسلامی کا ممبر بننا اچھا خاصا مشکل کام ہے، اور ساتھ وہ کمپاؤڈر ٹائپ تھا جس کے پاس ایم بی بی ایس جس نے نہیں کیا تھا لیکن لوگوں کا اسسٹنٹ ٹو اے ڈاکٹر۔ علاج کرتا تھا، اور فارغ اوقات میں وہ بچوں کو قرآن پڑھاتا تھا۔ ٹھیک ہے، اب سامنے جس محلے میں رہ رہا تھا اس محلے میں کوئی فیملی تھی جس کے ساتھ اس کی کوئی سلام دعا ہوگی یا کوئی ان کا کوئی اس طرح کا تعلق تھا کہ جس میں تنازع بھی تھا کوئی۔ تو ایک دن وہ شخص بچوں کو پڑھاتے پڑھاتے ہاتھ میں اس نے کچھ کاغذ پکڑے ہیں، واللہ عالم وہ یسر القرآن ہے یا قاعدہ عربی کا یا کوئی ایسی چیز ہے وہ تھی، تو وہ باہر نکلا ہے تو وہ اس کے ہاتھ سے گر گئی ہے، اس نے اٹھا لیا ہے۔ سامنے جو خاتون دیکھ رہی تھی اس نے کہا کہ ڈاکٹر نے قرآن گرا دیا۔ اب یہ بات محلے میں پھیلنا شروع ہوئی، ساتھ مدرسہ تھا،
اب مدرسے میں جو لڑکے وغیرہ وہاں پڑھ رہے تھے درس نظامی، وہ اچھے خاصا ان کی معلومات بھی ہوتی ہیں، وہ عربی پڑھتے ہیں، فارسی بھی پڑھتے ہیں۔ تو وہاں یہ اعلان کیا گیا کہ ایک عطائی نے قرآن جلا دیا۔ ہائے اللہ! اب خبر کہاں سے کہاں رخ اس نے بدل کہا گئی، ایک عطائی نے قرآن جلا دیا۔ اب عطائی کہتے ہیں اس کو جس کے جس کو پاس اللہ نہیں تعالیٰ نہیں کی ہے، طرف سے ہاں، وہ سمجھتا ہے۔ عطا ہے یا کچھ اس طرح کا ہے۔ اب سننے والوں کے لیے تو یہ بالکل نیا لفظ تھا۔ جب وہ لاؤڈ اسپیکر سے محلے نے سنا تو لوگوں نے سمجھا ایک عیسائی نے قرآن جلا دیا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے ایک عطائی نے قرآن جلا دیا، بہت بڑا ظلم ہو گیا، لوگوں دیکھو کیا ہو رہا ہے، ہمارے محلے میں ایک عطائی نے قرآن جلا دیا ہے۔ سننے والوں کے لیے تو عطائی، آج بھی عطائی کا بہت کم کتنے لوگوں کو کم پتا لوگوں ہوگا، کو پتہ ہے۔ تو کیا عیسائی نے قرآن جلا دیا ہے۔ تو جی مین وائل پولیس آ گئی، پولیس نے اس حافظ کو گرفتار کیا اور جا کر اپنی حوالات میں بند کر دیا۔ لیکن وہ جو اعلان ہو چکا تھا اس سے لوگوں کا ایک موب امبو بننا شروع ہوا۔ ان میں جا کر اس حملے کیا تھا اس تھانے پر، اس کو پولیس کی کسٹڈی سے چھڑایا، چوک میں لا مار کر کھڑا کر کے اس کو قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو آگ لگائی اور پھر ایک موٹر سائیکل کے ساتھ باندھ کر پورے شہر میں گلیوں میں وہ لاش کو گھمایا گیا۔ جب یہ رپورٹ کیا حیران رہ گئے۔ آپ یقین کریں گی اس میں کوئی نہیں بولا تھا، اس میں جماعت اسلامی تک نہیں بولی تھی جن کا وہ ممبر تھا۔ کسی نے اس پر نہیں بات کی کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ اگر کسی نے توہین خدا نخواستہ کی بھی ہے تو اس پر مقدمہ کیا جائے۔ اچھا یہ واقعہ ہو گیا۔ اس کے بعد ایک اور بڑا خطرناک واقعہ ہوا۔ احمد پور شرقیہ جو ہے وہ بہاولپور کے نواح میں ایک تحصیل ہے یا ایک قصبہ ہے، وہاں پر ایک پاگل شخص جس کے گلے میں ایک پھٹی لگی ہوئی ہے کہ یہ پاگل ہے، اس پر کس نے الزام لگایا کہ اس نے بے حرمتی کر دی ہے۔ اس کو ہجوم نے پکڑ کر جلایا، ختم مار دیا۔ ہجوم کھڑا تھا، یہ ویڈیو تک موجود تھی یوٹیوب پر۔ اچھا وہ پولیس کسٹڈی سے جب اس کو ہجوم چھڑانے گیا ہے تو جب انہوں نے پولیس تھانے کو آگ لگائی ہے تو وہاں پر ایک پولیس ملازم کی 2 بیٹیوں کی شادی تھی، یعنی قریب اس نے قرآن رکھے ہوئے تھے جہیز میں دینے کے لیے اپنی بیٹیوں کو، ہم دیتے ہیں اپنی بیٹیوں کو قرآن۔ تو اس ہجوم نے جو قرآن کی بے حرمتی پر ایک پاگل شخص کے ہاتھوں بڑا غصے میں تھا، اس نے جا کر وہ باقاعدہ قرآن جلا دیے۔ کسی کو کوئی سزا نہیں ہوئی، کوئی گرفتار نہیں ہوا، 2-4 آدمی کو پکڑا گیا، اس کے بعد چھوڑ دیا کہ ہم وہ پر ہم کس پہ پرچہ کریں۔ وشال خان کا کیس آپ کے سامنے ہے، سب لوگ اس میں رہا ہو گئے ہیں۔ پریانتھا کمار کے ساتھ جو ہوا، کتنے لوگوں کو سزا ہوگی۔ تو یہ ایک ہمارے ہاں جو ایک کانسیپٹ بن گیا ہے، جس پر مرضی الزام لگا دو، پھر اس کے بعد جو ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، امبو اکٹھا ہوگا۔ اور اب یہ مثالیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ پچھلے دنوں ایک یوٹیوب کی ویڈیو آئی تھی، کراچی میں ایک کرسچن لڑکی جو ہے ایئرپورٹ کے باہر اس کی ایک پکٹ پر ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ ایک آدمی آتا ہے جو اس کو کہتا ہے گیٹ کھولو، وہ کہتی ہے میں نہیں کھولتی، پہلے شناخت کراؤ۔ تو وہ یہ آواز آ رہی ہے، وہ کہتا ہے آپ ابھی دیکھ سکتی ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے تو پتہ ہے تو کرسچن ہے، اس کا نام لکھا تھا کرسچن، کہا میں تم پر توہین کا پرچہ کرا دوں گا۔ اس شخص نے کہا ہے کہ میں، اور اب یہ ہماری سوسائٹی میں عام بات ہو گئی ہے۔ اگر اس پہ ہم تھوڑی سی ٹھہر کے آرام سے بات کریں تو یہ تو ایک ٹول کسی کے ہاتھ میں بھی آ گیا ہے نا، پھر کہ آپ سامنے کسی پہ بھی الزام لگا کے پوری دنیا کو اس کے خلاف 3 کر ہفتے سکتے پہلے گجرانوالہ میں ایک عورت کو ذبح کیا گیا ہے۔ 3 ہفتے پہلے کی بات ہے یہ۔ ملتان سے لڑکا چلا ہے، اس کی وہ پھپھو ہے جس کو اس نے جا کر مارا ہے، جس کا کوئی زمین کا تنازع تھا، وہ اپنا حصہ مانگتی تھی۔ وہ آدمی گیا، اس نے جا کر اس کے گھر میں گھسا ہے، اس کو چھری سے ذبح کیا ہے، ہاتھ میں چھری پکڑی ہے اور اس سے خون ٹپک رہا ہے۔ وہ باہر نکلا ہے، محلے دالو اور جو ہے اس کو پکڑنا چاہتے ہیں، اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں۔ کیوں مارا ہے؟ میں نے خود دیکھا ہے، اس نے کیوں ایک مارا ہے؟ دم بولا ہے کہ اس نے کہا اس نے توہین کی ہے۔ اب ہو سکتا ہے کل کو وہ غازی ہو، کیا کریں گے؟ بھائی جب ایک آدمی کو، سلمان تاثیر کو قتل کیا گیا، ٹھیک ہے، اندوہناک واقعہ تھا، ایک گورنر اور اس کا محافظ جس نے اس کی حفاظت کرنی تھی، اس نے اس کو قتل کر دھوکہ دیا، دیا۔ دھوکہ دے کے قتل کیا۔ چلے اس کے بعد کیا ہوا کہ بھائی جب اس کو سزائے موت ہوئی اور اس کی جو میت پڑی ہوئی ہے، جب آپ کے مزار بن گیا جی۔ علماء جا کر اس کی میت کے پاؤں چومیں گے، اپنی پگڑی اتار کے رکھ دیں گے، اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ آپ گلوریفائی کر رہے ہیں اس کو۔ بھائی دیکھیں اس نے جو جرم کیا ہے اس کے تحت اس کو سزا ملی ہے۔ اور مجھے یہ بتائیں
کہ 295 جس کو غلط استعمال کر کے 128 لوگوں کو قتل کیا گیا ہے اور وہ لوگ بے گناہ تھے، معصوم تھے، کیا اس قانون کی اس سکھ کو کالا قانون کہنا توہین رسالت ہے؟ بالکل نہیں، بالکل توہین رسالت یہ ہے کہ آپ نبی رحمت کے نام پر انسانوں کو بغیر کسی ثبوت کے قتل کر دیں، یہ توہین رسالت ہے۔ یہ رسول کی بھی توہین ہے، یہ اللہ کے قانون کی توہین ہے، یہ انسانیت کی مذہب توہین کی توہین ہے، انسانیت کی توہین ہے۔ اگر آپ اس کو گلوریفائی کریں گے تو آپ سوسائٹی کو کدھر لے جانا چاہتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اب مثالیں موجود ہیں کہ اگر آپ کی کسی کے ساتھ مخالفت ہے، آپ اس پہ توہین کا الزام لگا دیں۔ اور ایسا ہی دیکھا ہے، اگر آپ انویسٹیگیٹو آپ نے اتنی سٹوریز کی ہوں گی، بہت سے ایسے کیسز کتنے سامنے ہیں۔ پرسنٹ آپ کو نظر آیا کہ یہ ایک اور مقصد کے تحت کیا گیا؟ میں چھوٹی سی مثال ایک اور دینا چاہوں گا، یہ بھی ارلی 90s کا واقعہ ہے۔ ہمارے ہاں سپاہی صحابہ ہوا کرتی تھی، اب آج کل کالے دم ہے۔ جی اس کے ایک چیئرمین تھے مولانا ضیاء الرحمن فاروقی، سمندری ایک علاقہ ہے فیصل آباد کا، وہاں کے رہنے والے تھے۔ ان کے بھائی نے، اس کا نام عطاء الرحمن شہباز ہے، ابھی حیات ہے وہ، انہوں نے ایک کرسچن کو جو محلے دار تھا اس سے بھینس خرید لی، 10,000 اور روپے۔ پیسے نہیں دیے ہوں گے۔ 10,000 میں بتاتا ہوں، 10,000 روپے کی بھینس تھی وہ، 5,000 دے دیا، 5,000 کا وعدہ کیا کہ جمعرات کو دوں گا۔ مولوی اکثر جمعرات کا ہی وعدہ کرتے ہیں۔ چلا گیا، یہ روٹین ہے، یہاں ادھار ہم لیتے بھی ہیں دیتے بھی ہیں، اس میں نہ مذہب ہوتا ہے نہ مسلک ہوتا ہے، یہ ایک دنیاوی سودے بازی ہے۔ جب اگلے ہفتے اپنی جمعرات کو پیسے لینے آئے، پیسے نہیں دیے، تیسری جمعرات آ گئی ہے، اس کو پیسے نہیں ملے تو اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ مولوی صاحب یہ آپ کا 5,000 ہے، میری بھینس واپس کر دیں۔ بس مولوی صاحب نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگلی جمعرات کو پیسے دوں گا۔ وہ بندہ واپس چلا گیا۔ جب وہ اگلی جمعرات کو بھی آیا پھر بھی پیسے نہیں دیے تو اس نے پھر ایک جملہ کہا ہے کہ مولانا صاحب آپ نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا تھا، میں اگر عیسیٰ کی قسم کھاتا تو میرا گھر بھی بک جاتا، میں آپ کو پیسے دیتا۔ یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ پھر اس کے بعد پرچہ ہو گیا 295 کا، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ نعوذ باللہ اس شخص نے جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تقابل کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور اس کے جو خیالات تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ ٹھیک نہیں تھے۔ اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے۔ اس کے گھر پہ حملہ ہوا ہے، اس کا گھر جلایا گیا ہے، اس کے ماں باپ کی ٹانگیں توڑ دی گئی ہیں، اس کو شدید زخمی کیا گیا ہے، وہ مرا نہیں۔ اس کے بعد وہ اس پہ مقدمہ ہوا ہے، اس کو سزائے موت ہوئی ہے۔ وہ بندہ اگر زندہ ہے تو آج بھی ساہیوال جیل میں ہے، اس کی کوئی سنوائی نہیں ہے، کسی نے اس کا کیس نہیں تو سنا۔ شخص نے تو پھر دنیا میں قیامت دیکھ لی، یہی ہوتی ہے قیامت۔ اب مجھے بتائیں کہ آپ کسی سودے بازی میں جو ہے وہ اپنی بات پہ پورا نہیں اتر رہے، اور آپ کے پاس یہ ہتھیار ہے کہ آپ مولوی صاحب، اور یہ ہتھیار کسی کے پاس بھی ہے، یہ گھر گھر مندے بندے ہر انسان کے ہاتھ میں، اگر وہ استعمال کرنا چاہے۔ تو پھر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی ریاست یہ ہتھیار استعمال کرنے کی اجازت دیتی رہے گی تو یہ ملک بہت بڑی قتل گاہ بنے گا، کیونکہ یہاں پر ایک مکتبہ فکر کے لوگ نہیں ہیں، یہاں سنی ہیں، یہاں شیعہ ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہے، اور پھر اس کے بعد یہاں پر اقلیتیں ہیں۔ وہ تو 1% رہ گیا سر، تو پھر ماریں گے ان کو، یہی ہوگا نا۔ مطلب وہ ہمارے اور پاس شفتا کو مار لینا، بچیاں ان اچھا، پہ اٹھا کے آپ مسلمان کر کے ان کی انڈر ایج سے شادیاں کر رہے ہیں۔ آئی مین اور اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد یہ ہے کہ جب آپ چلو اقلیتیں تو آپ نے سائیڈ لائن پہ لگا دی، لگا اس کے بعد کیا کریں گے کہ اگر ایک بستی میں شیعہ زیادہ ہے تو وہ سنیوں کو ماریں گے، ایک بستی میں اہل حدیث زیادہ ہے تو وہ دیوبندی حضرات کو ماریں گے، اور ایک بستی میں اگر دیوبندی زیادہ ہے تو وہ بریلوی حضرات کو ماریں گے۔ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو عراق بنانا چاہتے ہیں کہ افغانستان میں کیا کہ جہاں پر ہر پل کے اوپر ایک ناکا لگا ہوا ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ آپ شیعہ ہیں کہ سنی ہیں؟ یہ چاہتے ہیں؟ تو وہ بہت، اس سے شاید ہو سکتا ہے ہمارے وہ لوگ جو انارکی دیکھنا چاہتے ہیں ان کو تو فائدہ ہو، لیکن اس سے پھر ریاستیں نہیں بچتی، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ویسے کوئی یہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں کرنے کو تیار، آنے کو تیار نہیں ہے، تو اس کے بعد کیا سمجھتے ہیں ہم دنیا کے ساتھ چلنے کے قابل رہیں گے؟ اب میں تھوڑا مجاہد اس پہ بھی آتی ہوں کہ یہ بلاسفیمی لا کی طرح ہسٹری اور کب یہ اس قدر پرومیننٹ لا ہوا اور کیوں کیا گیا، اس کے پیچھے کیا تھا، یہ تھوڑا سا ابتدائی طور پر 1984 میں یہ اس سے پہلے انگریزوں کے زمانے سے یہ تھا، یہ بلاسفیمی کا قانون تھا اور اس میں سزائیں تھیں،
اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی یہ اگر ہم بلاسفیمی کے قانون کو دیکھیں تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے اٹ واز کہ کہ کسی کو آپ کسی کی مذہب پہ بات نہ کریں اور وہ آپ پہ نہ کریں، یہ کسی کو الاؤڈ نہیں۔ اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کے مذہب پہ بات کرے یا کسی اور کے اگر کسی نے مقدس ایسے کیا تو وہ سزا اس کا کو سزا ہوگی، مستحق، کیونکہ بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں فتنی کے اوپر ہوگا کسی کہ غلط بات۔ ہاں بنیادی طور پر یہ کسی کے مذہب پر جو ہے وہ حتی کمیز بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سماجی طور پر انتشار پھیلا رہے ہیں، بالکل یہ بالکل انتشار ہے۔ آپ کا جو بھی مقطع فکر ہے، میرا جو بھی ہے، مجھے کوئی رائٹ نہیں ہے کہ میں آپ کی مقدس شخصیات کی توہین کروں یا آپ کریں، بالکل نہیں۔ اور اس میں کوئی تقسیم نہیں ہے، نہ سنی کی، نہ شیعہ کی، نہ مسلمان کی، نہ ہندو کی، نہ کرسچن کی، کسی کو بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کسی بھی مقدس ہستی کے خلاف بات کرے، بالکل اتفاق رائے ہے اس پر۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس قانون میں جو پیچیدگی شامل کی ہے اور جو ہمیں ضرورت تھی اس وقت، وہ کیا ہے اس کی وہ ہسٹری بتائیں۔ بنیادی طور پر یہ جب ضیاء الحق صاحب تشریف لائے ہیں، سر احمدیوں کے خلاف تو بھٹو کے زمانے میں ہو گیا نا؟ بالکل وہ تو آپ 1974 میں آپ کی قومی اسمبلی میں ان کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا۔ ٹھیک ہے، میجورٹی نے کہا، وہ مولویوں نے کہا، وہ ان کے انڈر پریشر آ کے وہ ایمان۔ قانون سازی ہو گئی، اب جب آئین بن گیا تو آئین تو یہی ہے کہ جو احمدی حضرات ہیں وہ اپنے آپ کو مسلم قرار نہیں دے سکتے، اب تو ان کے شناختی کارڈ میں بھی لکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ اب اس ساری صورتحال کو آپ کس طرح، جب آپ کے پاس کوئی بھی پولیٹیکل ایکسیپٹنس نہیں ہے، قبولیت نہیں ہے، آپ نے ایک بہت ہی جو مقبول شخص تھا، جو وزیر اعظم تھا، آپ نے اس کو ہٹایا ہے، اب آپ نے قتل کیا ہے۔ پھانسی دینی ہے اس کو، اس کی پارٹی کو توڑنا ہے، تو پھر آپ کو ایسی چیزیں چاہیے ہیں جس سے سماج میں ایک تفریق آئے، ایک تقسیم آئے، اور جس میں ایک دھاک بیٹھے کہ آپ ایک سخت قسم کی جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ ہے یا نہیں، میرے خیال سے مذہب کا استعمال، جو چیزیں بہت آسان کر موجود دیتے ہیں۔ تھی نا اس وقت جب مجلس شورا میں یہ سب پہلے جو پاس ہوئی تھی یہ ساری توہین کے معاملات میں، تو اس میں تو بڑے بڑے نام تھے، اس میں تو بلکہ جو توہین کے قوانین کی جو ابتدائی اینٹ رکھنے والے تھی، اس میں تو ہمارے موجودہ جو وزیر ہیں، جن پر بیچارے پر خود حملہ ہوا، احسن اقبال، ان کی والدہ محترمہ جو تھیں، انہوں نے جو ہے اس میں وہ حصہ ڈالا تھا حصہ اپنا۔ ڈالا تھا، اور شروع میں جو سزائیں تھیں وہ کم سزائیں تھیں، وہ کیا یہ تھی؟ سزائے موت نہیں تھی، عمر قید تھی یا دیگر سزائیں تھی، جرمانہ تھا، یہ اتنی سختی نہیں تھی، یہ بعد میں آئی ہے، جب پریشر بڑھ گیا ہے، جب آپ نے ایک دروازہ کھول دیا ہے، توہین کے مقدمات آنا شروع ہوئے ہیں۔ اور اب میں آپ کو بتاؤں، یہ آپ کے سامنے جو مقدمات ہیں یا یہ جو بلاسفیمی گینگ کا جو ایشو ہے، اس میں احمدی نہیں ہے، اس میں تو غیر مسلم بھی نہیں ہے شاید اتنے۔ کچھ دو چار ہاں ہوں گے۔ ہاں۔ احمدیوں پر جو ہوا ہے اس کے بارے میں تو ہم بات نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ہم سوشل میڈیا پہ، میں سوشل میڈیا پہ بلاسفیمی جو یہ مقدمات ہے اس پہ بات لکھتا ہوں، نیچے گالی لکھی ہوتی لکھتا تو احمدی ہے، میں تو احمدی نہیں ہوں، میں تو ایک عام مسلمان ہوں۔ اور پاکستان کے قانون میں اگر میں احمدی ہوں مثال کے طور پر، یا آپ کرسچن ہے، یا دوسرا آدمی یا کیمرہ مین ہمارے کا کوئی مذہب اور ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارا قانون تو اس کو بھی رائٹ دے رہا ہے کہ جو ہے وہ آپ کے اعتقادات، آپ کی مقدس عبادات یا عبادت خانے یا آپ کی ہر چیز جو ہے وہ پروٹیکٹڈ ہے پاکستان کے آئین کے تحت۔ تو ہوا کیا ہے، میری نظر سے ایک دستاویز گزری جو کہ جو جماعت احمدیہ ہے انہوں نے اس کو ترتیب دیا ہے، یہ 2 والیوم کی کتاب ہے جس کا نام ہے ایف آئی آر، اس میں کوئی 2000 کے قریب ایف آئی آرز ہیں۔ وہ ایف آئی آرز کیا ہے؟ انہوں نے کیا کیا ہے کہ جتنے بھی 1984 سے لے کر اب تک ان کی احمدی کمیونٹی پر توہین کے اور اس طرح کے مقدمے ہوئے ہیں احمدی ہونے کی بنیاد پر، وہ ایف آئی آر کا متن انہوں نے کمپوز کر کے چھاپ دیا، اور وہ کچھ نہیں ہے۔ اب وہ پڑھے کبھی احمدی پر پرچہ ہے کہ تم نے بسم اللہ کیوں کہا، الحمدللہ کیوں کہا، السلام علیکم کیوں کہا، کیونکہ یہ تو مسلمانوں کی چیزیں ہیں۔ اچھا گورا یہاں آ جائے نا، صبح چٹی چمڑی والا وہ آ کے گئے نا السلام علیکم، ہم بہت خوش ہوتے ہیں، گورا کہہ رہا ہے۔ اگر احمدی نے السلام علیکم کہہ دیا ہے، السلام علیکم کا مطلب ہے کہ تم پر سلامتی ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم نے یہی نہیں کیا،
ہم نے بنیادی طور پر الفاظ کے ختنے کر دیے ہیں کہ یہ لفظ سنی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ مسلمان ہے، یہ آپ فلاں ہے۔ اللہ ہم نے یہ خدا میں فرق جو ڈلا وہ ہماری آنکھوں کے سامنے کہ خدا نہیں کہنا اللہ کہنا ہے۔ یہ بھی ضیاء الحق دور کا ہی خاصہ ہے کہ اللہ حافظ جو ہے وہ آیا، اور خدا حافظ، کیونکہ خدا جو ہے وہ فارسی کا لفظ ہے، اور خدا تو نہیں بہت نہیں، زیادہ ہوتا ہے۔ خدا کو انہوں نے جوڑا کرسچنس کے ساتھ کہ وہ اپنی عبادت میں اردو میں خدا کہتے ہیں، تو ہم مسلمان اللہ کہیں گے۔ دیٹ واز اے ڈفرنس۔ سو یہ لینگویج میں یہ ڈائفرکیشن میں نے ہم لوگوں کے آپ نے اور ہم نے دیکھی ہے کہ دیکھیے، کہاں تبدیلیاں آئیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے سوچ سمجھ کے کیا ہے۔ ہمارے ہاں حکمرانوں نے، بالادست طبقات نے، اور خاص طور پر ڈکٹیٹرز نے یہ سوچ سمجھ کر تقسیم۔ لیکن مجھے پھر اگین یہ نہیں سمجھ آتی، چلو اگر ضیاء نے بھی کیا، کسی نے بھی اس کے پیچھے ان کا فائدہ کیا تھا کہ کیا اقلیتوں کو ڈرا کے رکھنا ہے یا کسی کو بھی ڈرا کے رکھنا ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، جب آپ کے ہاں 95% مسلمان ہوں اور آپ نے ایک بیانیہ بنانا ہو، تو پھر آپ کو ان کے حق کی ہی بات کرنی چاہیے، اور ان کے مخالفین کا جو ہے ان کے بارے میں بھی ایک نقطہ نظر یہ تیار کرنا چاہیے کہ یہ اسلام کے خلاف سازشی کر رہے ہیں۔ اور یہ ایک بہت بنیادی نقطہ نظر ہے کہ کوئی بھی نظریہ اس وقت تک پنپ نہیں سکتا جب اس کا ایک مخالف گھڑا نہ جائے۔ مجھے یہ بتائیں، میں نے نہیں دیکھا آج تک، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ مجھ پہ فتویٰ لگا دیا جائے، میں نے نہیں دیکھا کہ یہاں پر کسی غیر مسلم اقلیت نے جا کر مسلمانوں کو اپنے مذہب سے ہٹانے کی کوشش کی ہو۔ ان کی جرت! کیا بات کر رہے ہیں آپ، توبہ! کہ کبھی کسی کرسچن نے کہا ہو کہ آپ ذرا کرسچن ہو جائیں، عطا کہ کبھی کسی احمدی نے کہا ہو آپ کہ یار نے ایک مسلمان ہو، آپ ملک میں احمدی ہو جائیں۔ کسی اقلیت کو شاذ و نادر ہی ہوگا کہ وہ پوزیشن آف پاور تک بھی کبھی گیا ہو۔ دیکھو میں نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی بہت بڑی شخصیت کسی اور ریلیجن کا اچھا، بندہ یہاں بن سکے۔ دوسری دیکھیں، منافقت کی انتہا دیکھیں، کیا یہاں پر چرچ نہیں جلے؟ یہاں آپ کے سامنے شانتی نگر ہوا، یہاں آپ کی جوزف کالونی میں کیا ہوا لاہور میں، نرسس کے ساتھ کیا ہوا؟ جڑا والا میں ابھی کیا ہوا، کس کو سزا ہوئی ہے؟ کس کو نہیں؟ کسی ایک کو سزا نہیں ہوئی۔ تو کیا قانون کی نظر میں دیکھا جائے تو چرچ، مندر، مسجد، گرجا میں کوئی فرق ہے؟ قانون بہت تو فرق ہے۔ مذہبی عبادت خانے ہیں، اور ہر نہیں، ایک پہ کا پاکستان میں احترام۔ بہت فرق ہے۔ لیکن اگر ہم چلو میں ڈیولز ایڈوکیٹ بنتی ہوں، یہ آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے نا کہ اس ملک میں تو یہی ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور ہے باقی سب کو جو بھی انہوں نے کرنا ہے ڈر کے رہیں، تو پھر انڈیا میں جب یہ ہوتا ہے تو پھر آپ اتنا کیوں بولتے ہو کہ وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ پھر اپنے تئیں وہ بھی ٹھیک ہوں گے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پھر طرح سے کرسچنز بھی ٹھیک ہوں گے جو نکال رہے ہیں اب انگلینڈ سے کہ نکلو یہاں سے مسلمانوں کو، اور جو ہر کوئی ہر سٹیٹ اگر اسی طرح سوچے تو پھر وہ کیوں غلط ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، میں کوئی 20 سال یورپ میں رہا ہوں، میں آپ کو گن کے بتا سکتا ہوں کہ بیلجیم میں، اٹلی میں، ہالینڈ میں کتنے ایسے چرچ ہیں جو مسلمانوں نے خرید کر مسجدیں بنائی ہیں، اب وہ مساجد ہے۔ ہمارے ہاں کوئی سوچ سکتا ہے ایسی بات کو؟ مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی کچھ بھی سوچ سکتا ہے۔ ہم ویسٹ میں جا کر ہمارے لوگ جو ہے وہ عبادات کرتے ہیں، مساجد بنی ہے، اور پریچ کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں۔ اور دوسری میں آپ کو بتاؤں، یہ یہاں پہ شاید اس کا علم نہ ہو، جو مسجد آپ بناتے ہیں، مثال کے طور پر میں بیلجیم میں رہتا ہوں، میں وہاں مسجد بناتا ہوں، تو جو جگہ ہے اس کی میں نے سلیکشن کرنی ہے، جو وہاں کا کمیون ہے جس کو ہم میونسپیلٹی کہتے ہیں، وہ آپ کو پیسے دے گا، وہاں کا بینک جو ہے وہ انٹرسٹ کے بغیر لون دے گا آپ کو مسجد بنانے کی۔ مسجد بنانے کے لیے۔ اس کے بعد جو اس کا الیکٹریسٹی کا بل ہے وہ آدھا لیا جائے گا، کیونکہ یہ عبادت خانہ ہے۔ اور اس کے بعد سب سے اہم بات کیا ہے کہ آپ کے مولوی صاحب کو تنہا وہاں کی میونسپیلٹی دے گی، وہاں کی گورنمنٹ دے گی۔ وہ تنہا کتنی ہے؟ جتنی ایک نارمل ویجز کے برابر ہے۔ مثلا میں وہاں پر ہوں اور میں کوئی کام نہیں کر رہا ہوں تو میری سوشل ویجز جو ہے وہ کوئی 1200 یورو ہے۔ 1200 یورو پاکستان میں 3 لاکھ سے زیادہ پیسے بنتے ہیں۔
وہ 1200 یورو جو مولوی صاحب ہیں ان کو وہاں کی گورنمنٹ دے رہی اور ہے. اس کے علاوہ لوگ دیتے ہوں گے. وہ لیکن وہ گورنمنٹ دے رہی ہے. اس کو علاج فری دے رہی ہے, اس کے بچوں کی ایجوکیشن فری ہے, اور وہ اگر ٹریول کرتا ہے کہیں پر تو اس کا ٹکٹ ہاف ہے ملک کے اندر, اور دیگر سہولیات ہیں. تو ہم نے تو یہاں پر زندہ رہنے کا حق نہیں دے رہے ان کو چرچ ان کے ہم جلا دیتے ہیں, ان کو ہم مار مار برکس نکال دیتے ہیں جب ہمارا دل کرتا ہے. کوئی آج یہ گروپ چڑھ دوڑا ہے, آج یہ. ویسٹ میں بھارت تو ایسا نہیں ہو رہا. اب جو دانشورانہ قسم کی بحث کرنے والے لوگوں کے لے آئیں گے, جی غزہ میں کیا ہو رہا ہے, ظلم ہو رہا ہے غزہ میں, تو ہم کہہ رہے ہیں نا, ظلم ہو آپ رہا ہے. کہہ رہے ہیں. اور جتنا ہم کہہ رہے ہیں اتنا تو مسلم ممالک نہیں کہہ رہے. جی. سعودی عرب نے کتنا کہا اور ہے, جتنا پروٹیسٹ ایون امریکہ میں ہوا ہے, پوری دنیا کو ملا کے کہیں نہیں سب ہوا. سے زیادہ وہاں ہوا ہے, یورپ اسٹیٹس میں ہوا ہے. ہمارے ہاں کتنا ہوا ہے. ہمارے یہاں تو بس وہ خود نکلتے ہیں, ٹائر جلاتے ہیں, ہمیں بیمار کرتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں. تو دیکھنے کی اس میں یہ ہے, ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ کہیں بھی کسی بھی عقیدے کے ماننے والوں کے خلاف کوئی ظلم ہو. وہ مسلم ہو, وہ ہندو ہو, وہ سکھ ہو, عیسائی ہو, کوئی بھی ہو, وہ ایک انسان ہے. اور کسی کو کسی کے عقیدے کی بنیاد پر مارنے کے ہم خلاف ہیں. وہ مسلمان مارے, وہ کرسچن مارے, وہ یہودی مارے, یا وہ کوئی بھی مارے, لیکن ہم یہاں پر اپنے ساتھ رہنے والی اقلیتوں کو سانس دینے کا موقع نہیں دینا چاہتے. یہ سوچنے والی بات ہے. نتیجہ مجھے پھر یہ نہیں نکلتا, اٹس آل اباؤٹ پاور اینڈ دیز آر دا ٹولس جو دنیا میں جب جس کا دل کرتا ہے وہ یوز کر لے. بدقسمتی ہے, میں سمجھتا ہوں. اور مجھے اب بتائیں, باقی مسلم ممالک میں اور دنیا بھر میں یہ کہاں کہاں لا ہے, اور کیا اس کے وہاں پہ کیا سٹارٹس ہیں؟ جو میری معلومات کے مطابق دنیا میں کہیں پر بھی توہین کے معاملات میں اس طرح کی کڑی سزائیں نہیں ہیں. سعودی عرب میں بھی نہیں ہے, ہم نے آج تک نہیں سنا. وہ کوئی وہاں پر منشیات کا 2 گرام لے جائے تو گردن کاٹ دیتے ہیں, لیکن مذہبی معاملات پہ ہم ایسی چیز ہمارے سامنے نہیں آئی. از اٹ ٹرو کہ انڈیا پاکستان میں زیادہ ہے؟ ہمیں تو کھرا یہی ملتا ہے کہ انڈیا میں اور پاکستان میں زیادہ. میرے خیال میں انڈیا میں بھی سزائے موت نہیں ہے, اس پر سزائیں ہیں. سر یہ جب سزائے موت میں تبدیل ہوا تھا تو کس سائٹ کا بہت زور تھا کہ ایسا ہونا چاہیے؟ تمام مذہبی جماعتوں کا, تمام مشائخ, تمام مذہبی جماعتیں بشمول جماعت اور اسلام, ظاہر ہے سارے لوگ ہی تھے, شامل تھے. جس کے ہاتھ میں یہ پھر فیصلہ آیا ہوگا کہ میں ڈیسائیڈ کروں گا. اس میں جہاں تک میری یادداشت ہے, اس میں جو سب سے اہم جو پریشر ڈالا گیا تھا وہ اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے, اور ان کی طرف سے یہ تھا کہ سزائے موت کے علاوہ اس کی کوئی سزا ہی نہیں ہے. اب 295 کی 2 فیصلے ہیں صرف. عمر قید یا سزا؟ نہ, عمر قید نہیں ہے. 295 میں عمر قید نہیں ہے. اس کے 2 ہی فیصلے ہو سکتے ہیں, یا بریت ہے یا سزائے موت ہے. عمر قید نہیں ہے اس میں. یہ جو عمر قید, یہ بھی ایک تماشا سن لے. اب کیا ہوتا ہے, ہمارے ہاں جو سیشن کورٹس ہیں وہ 295 میں اگر کیس بہت کمزور ہے تو سزائے موت نہیں دیتے, عمر قید دے دیتے ہیں. اچھا, عمر قید ہو گئی, مطلب جیل چلا گیا. 1 سال کے بعد جب اس کی باری آئے گی, اس کی اپیل لگے گی ہائی کورٹ میں, تو ہائی کورٹ کہے گا کہ اس کو تو عمر قید کیوں دی ہے بھیا آپ نے. وہ اس کو ریمانڈ بیک کر دیں گے, وہ اس کیس کو واپس بھیج دیں گے سیشن کورٹ. کمزور والے کورٹ میں ادھر اس کی ضرورت نہیں ہوگی, جب اس کو وہ وہیں ہوتا رہے گا. جب وہ واپس آئے گا 1 سال کی اذیت کاٹنے کے بعد, اس کا فیصلہ واپس آئے گا, تو سیشن کورٹ جس نے اس کو پہلے عمر قید دی تھی, اب سیشن کورٹ اس کو سزائے موت دے دے گی. یہ ہوا ہے. اور کئی دفعہ سزائے موت دے کے بعد میں جب سپریم کورٹ کو یاد آتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ تو غلطی ہو گئی. غلطی ہو گئی. ہمارے ہاں تو یہ بھی ہوا ہے کہ 2 آدمی تھے جو ہینگ ہو چکے تھے, تو جب ان کے بارے میں سپریم کورٹ میں اپیل پہنچی تو پوچھا یہ کدھر ہیں, جی وہ تو مر گئے, وہ تو ہینگ ہو چکے ہیں, کیا کر سکتے ہیں. تو اصل جو چیز ہے وہ دیکھنے. اچھا, ایک اور اس میں ایک اہم پوائنٹ ہے فتح, وہ یہ ہے کہ جتنے فیصلے ہیں 99.9% جو سیشن کورٹ فیصلہ دیتی ہے سزائے موت کا, وہ جو بالا عدالتیں ہیں وہ قائم نہیں رہتے. وہ قائم کیوں نہیں رہتے؟ وہ اس لیے قائم نہیں رہتے کہ بالا عدالت میں آپ نے کیپٹل پنشمنٹ کو جب وہ اس کو پروسیڈ کرتے ہیں, جب اس کی سماعت ہوتی ہے, جب جیرا ہوتی ہے, تو وہاں آپ کے پاس ثبوت نہیں ہوتے. وہ وہاں پر آپ کو پھر ڈاؤٹ دینا پڑتا ہے
آپ اس کو اس کی سزائے موت ختم کرنی پڑتی ہے, بری کرنا پڑتا ہے. بہت سے فیصلے ہمارے سامنے, ابھی 5 لوگوں کی ایکویٹل ہوئی ہے ہائی کورٹ سے, ایکویٹ ہوئی ہے. اسی طرح بہت سے اور کیسز تھے, جیسے میں نے آپ سے ساتھ ذکر کیا جو ہمارے ہاں سب سے پہلا کیس تھا سلامت مسیح رحمت مسیح گجرانوالہ کا, تو لاہور ہائی کورٹ نے ان کو بری کر دیا تھا. وہ بدقسمتی تھی, جب وہ بری ہوئے باہر نکلے, باہر مولوی کٹھے تھے, انہوں نے ایک مار دیا, ایک بھاگ گیا, اور جس جج نے فیصلہ دیا تھا عارف اقبال بھٹی نے, اس کو بعد میں اس کو بھی قتل کر دیا. اب سوچیں نا, اگر یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا اور حکومت نہیں, اس کے بعد جو بھی لوگ ہیں انہوں نے اس کو کنٹرول نہیں کیا, تو یہ کتنا بڑا ویپن آپ نے عام پبلک کے ہاتھ میں دے دیا. ہاں, لیکن اس میں میں پچھلے ہفتے جو ہے وہ ایک انٹرویو کیا میں نے انجینئر محمد علی مرزا کا, وہ بیچارے خود سفر کر رہے ہیں. تو اس نے ایک بڑا اچھا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا ہے. اس نے کہا دیکھیں, ہم توہین کے قانون کے خاتمے کا مطالبہ نہیں کرتے, بالکل ہم توہین کے قانون پہ نظر ثانی کا مطالبہ کرتے ہیں سزا پر, اور اس میں ہم چاہتے ہیں کہ اس میں توبہ کی شک شامل کی جائے. اور کلیئرٹی ڈالیں نا, اب ٹھیک ہے, کسی کو کون سی بات بری لگی اس پہ, اس کو کس نظر سے لیا. اور یہ آپ توبہ کی شک کا پوائنٹ کہاں سے لا رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ قرآن پاک میں 3 سب سے بڑے جو گناہ ہیں ان کا تذکرہ ہے, اور اللہ پاک کے حضور سب سے بڑا گناہ شرک ہے, شرک ہے. دوسرا بڑا گناہ ناحق قتل ہے کسی کا, اور تیسرا جو بڑا گناہ ہے وہ اڈلٹری ہے, زنا. زنا ہے. اور اور اگر ان تینوں میں توبہ ہے, اللہ پاک ان تینوں کی جو ہے وہ توبہ قبول کرتا ہے, اگر بندہ دل سے توبہ کرے, اور جیسے منشاء خدا بندی ہے کہ انسان توبہ کرے, تو اللہ پاک نہ صرف توبہ قبول کرتا ہے بلکہ اللہ پاک خطاؤں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. اتنا غفور رحیم ہے وہ. تو یہ جو اس طرح کا اگر کسی پہ الزام لگتا ہے, تو اول تو اس کی تحقیق ہو. ہمارے ہاں تحقیق نہیں ہوتی. ہمارے ہاں ایف آئی آر کٹ جانے کا مطلب ہے کہ یو گان, بندہ فنش ہو گیا, 12 سال بعد باری آئے گی اس کی. آئی تھنک اس کی تو لائف ختم ہو جاتی ہے. فی الحال تک تو وہ ہے کہ یہی دیکھا. ہم نے تو یہی دیکھا, کسی پہ الزام لگ جائے تو دنیا میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اس طاق میں بیٹھا ہے کہ وہ میرے آگے آئے اور میں اس کی جان لے کے سرخرو ہو جاؤں. اس میں ایک اور چیز بھی ہے, میں سمجھتا ہوں اس کو مدنظر رکھنا چاہیے. چلیں جی, ایک شخص پہ الزام لگ گیا, اس کو قید ہو گئی, وہ قید کاٹنے کے بعد اس کی سماجی زندگی تو ہم سمجھتے ہیں ختم ہو. اور اس کے خاندان کی بھی. مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ بری ہو جاتا ہے تو کیا آپ کے خیال میں پھر بچت ہو جائے گی؟ پھر بھی بچت نہیں ہوگی. ابھی جن لوگوں کی ضمانتیں ہو رہی ہیں, 106 کے قریب لوگوں کی ضمانتیں ہوئی ہیں, وہ ضمانتیں کروانے کے بعد چھپے ہوئے ہیں. میرے پاس انہیں ایک نئی آئیڈینٹی ملنی چاہیے, ان کو کسی اور شہروں میں بھیجنا چاہیے, کیونکہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اگر بے گناہ لوگ ان کی پالیسیز کی وجہ سے اس طرح سفر کر رہے ہیں, تو جیسے امریکہ میں ہوتا ہے کہ آپ کو نیو آئیڈینٹی ملتی ہے, آپ کو دوسرے شہروں میں بزنس کھول کے دیے جاتے ہیں, ان کے ساتھ بھی یہی کرنا پڑے گا جب تک ہماری عوام سینسٹائز نہیں ہو جاتی. اور دوسرا جو ایک مطالبہ ہے, میں سمجھتا ہوں وہ جو ہونا چاہیے ہمارے ہاں, یہ ہے کہ اگر آپ نے مجھ پر غلط الزام لگا دیا ہے اور میں اس پہ بری ہو گیا ہوں, تو میں وہ دفعہ 81-82 کے تحت آپ پہ ایک نالش کر سکتا ہوں, جس کا کبھی فیصلہ نہیں ہوتا. وہ ایک طرح سے الزام دیوالی. جھوٹا لگانے والے کو کبھی سزا نہیں ہوئی نا, اور اگر کوئی کسی پر توہین کا جھوٹا الزام لگاتا ہے اور ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ غلط تھا, غلط تھا, تو اس کو بھی پھر وہی سزا پر ملنی نہیں چاہیے ملتی نا. جو اس جرم میں ملزم کی سزا تھی. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہاں تو ہم اس کو فوری طور پر جو ہے وہ سر پہ اٹھا لیں گے, جس نے الزام لگایا وہ ہیرو بن جاتا ہے. چلیں اب تھوڑی سماجی ہم اس پہ آتے ہیں کہ ایسا کیا ہو جاتا ہے. مطلب مجھے تو لگتا ہے کہ سلمان تسیح کے مرڈر کے بعد نا ایک ہم نے پاکستان کے نیا پاکستان دیکھا ہے. وہ سیالکوٹ پہ 2 بچوں کو جب جو بھی وہ چور ڈاکو تھے جس طرح انہیں مارا گیا, اور جو ہجوم وہاں پہ انجوائے کر رہا تھا وہ سب کچھ, اس کے بعد تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے ایک نئی دنیا دیکھی. اور اس کے بعد ظاہر ہے آفٹر جب خبریں اتنی آسانی سے آپ تک پہنچنا شروع ہوئی, ویڈیوز بننا شروع ہوئی, ہم نے کتنے بلاسفیمی کیسز میں لوگوں کو جلتے مرتے ہجوم کو ان پہ سن کرتے ہوئے دیکھا. ایسا پہلے تو نہیں ہوتا تھا, یا ایسا ہی ہوتا تھا اور خبر اب ہمیں زیادہ پتہ چلتی ہے, کیا کچھ زیادہ ہی ڈیسینسٹائز ہو رہی ہے دنیا بھر میں ہیومینٹی لائک
جو جوس کے ساتھ ہوا تھا وہ غازہ کے ساتھ بھی تو وہی کر رہے ہیں نا. ہم یہاں مذہب کو بھی کہتے ہیں سائڈ کہ ایک قوم کے ساتھ ہوا جو وہ اب دوسرے پہ ایگزیکٹلی وہی کر رہا ہے. تو کہاں ہم اتنے ظالم کیوں ہو گئے؟ انسانیت آفٹر آل دس ایولیوشن آج بھی وہیں کھڑی. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے بڑا قصور جو ہے وہ ریاست کا ہوتا ہے اور ریاست کی عملداری کا معاملہ ہے. انسان نہ ظالم ہوتے ہیں نہ مظلوم ہوتے ہیں. وہ جس قسم کے حالات ان کو دیے جاتے ہیں، جس قسم کا ضابطہ دیا جاتا ہے، اس کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں. اگر یہاں پر بھی جب ہم نے موب بننے شروع ہوئے یا موب کلنگز ہوئی، اگر لوگوں کو ویسی ہی سختی سے سزا دی جاتی اور اس پر عمل کیا جاتا تو یہ کبھی ایسا نہ ہوتا. یہاں پتہ ہے کہ جب ہم موب بنا کر جائیں گے، ہم کسی کی عبادت گاہ کو گرا دیں گے، بندوق کو پکڑ کر جلا دیں گے، بھٹے میں پھینک کر جلا دیں گے، ہمارے کچھ نہیں ہونے والا، کچھ نہیں بنے گا، نہ ہمیں سزا ملے گی. تو یہ تو پھر آسانی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پاکستان کی ریاست کی جو عملداری ہے اس پر سوال اٹھتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ہم نے اپنے جو ہمارے قوانین ہیں، جو ہمارے قواعد و ضوابط ہیں، ان کے نفاذ میں ہم سے کوتاہی ہوئی ہے. یا تو ہم نے مذہبی طور پر اس طرح کے گروہوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے اس میں کوتاہی برتی ہے. مثال کے طور پر ہمارے ہاں پہلے کیوں فرقہ وارانہ قتل و غارت نہیں ہوتی تھی؟ ہمارے ہاں اس وقت فرقہ وارانہ قتل و غارت ہونا شروع ہوئی جب ہمیں سیاسی طور پر ایسے گروہوں کی ضرورت پڑی. ہمیں نہیں، انہیں جی ہاں، جن کو پڑی، جنہوں نے بنائے. جب ان کو ضرورت پڑی تو اس وقت یہ اب دیکھیں جتنی بھی تنظیمیں بنائی گئی تھیں، آپ ایک کا نام لے لیں، آپ 10 کا نام لے لیں، ان تنظیموں کو کس طرح بنایا گیا، کن مقاصد کے لیے بنایا گیا، اور پھر ان تنظیموں کا سامنا بھی سب سے پہلے انہی کو کرنا پڑا جنہوں نے ان کو کریٹ کیا تھا. تازہ مثال آپ کے سامنے ہے. ٹی ایل پی. کس طرح آپ نے ٹی ایل پی کو بنایا، کس طرح آپ نے اس کو استعمال کیا، اور سپریم کورٹ کے فیصلے تک کو کس طرح نظر انداز کر دیا گیا ان کے بارے میں، اور پھر آپ کو ٹی ایل پی کو ختم کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑا، اور اب آگے کیا کریں گے nobody knows. آپ کا کیا ہے تجزیہ، کیا ہے کہ کیا آپ سمجھ تھوڑی سی ریاست کو آ گئی ہے کہ یہ خطرناک حد تک بات بڑھ گئی ہے؟ دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے ہمیں دنیا کے اصول اپنانے پڑیں گے، چاہے ابھی وہ اصول کے خلاف جا رہے ہیں، لیکن اصول تو قائم ہے نا، چاہے اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں. اور ضروری نہیں کہ اگر وہ غلط کر رہے ہیں تو ہم نے بھی غلط کرنا ہے. ہم اگر اپنی ریاست کا تجزیہ کریں یا اپنے ہاں جو برسر اقتدار رہے ہیں یا جو طاقتور رہے ہیں ان کا تجزیہ کریں تو ہمارے سامنے ایسی کوئی مثال نہیں ہے کہ جہاں سے ہم یہ کہہ سکیں کہ سمجھ آ گئی ہے. ہمارے ہاں سمجھ نہیں آئی ابھی تک، اور ہر دور میں یہی دیکھا ہم نے. اس کی وجہ سر کیا ہم دور اندیشی ہمارے بس کی بات نہیں ہے نہیں، یا ہمارے انٹرسٹ کی بات نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جس قسم کا نظام ہم لاگو کر چکے ہیں اس ملک میں، سیاسی طور پر یا انتظامی طور پر جو ہمارے حالات ہیں، ہمارے ہاں وہ سنجیدگی نہیں ہے، نہ ہمارے ہاں وہ ذمہ داری ہے، اور نہ ہم ان اداروں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں جو ادارے ریاست کی عملداری کو جو ہے وہ اس کو واضح طور پر اس کا ایک وجود قائم کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہماری عدلیہ ہے، ہم بڑے باعزت جج ہیں ہمارے پاس، اور بہت بڑی تنخواہیں لیتے ہیں. جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں 20 25 کروڑ روپیہ لیتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی یہاں پر ڈکٹیٹرشپ آتی ہے، کوئی پی سی او آتا ہے، اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے، سارے جج وہاں بھاگ کے وہاں چلے جاتے سر ہیں. تو وہ اور کیا کریں، وہ تو سٹینڈ سویلینز ہے. لیں. سر نہیں لے سکتے، جان کیوں کے نہیں آگے لے کوئی سکتے؟ سٹینڈ کون لیتا ہے؟ جب آپ پھر سٹینڈ نہیں لیں گے تو پھر یہی ہوگا. کیا ہمارے ہاں ہمارے کتنی مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں، بے تحاشا ان کا منشور ہم دیکھتے ہیں، دل باغ باغ ہو جاتا ہے. لیکن جب وہ اب اقتدار میں آتی ہے، کوئی کیا فرق ہوتا ہے نون لیگ میں، پیپلز پارٹی میں، لیفٹ میں، رائٹ میں، لیفٹ رائٹ میں کچھ کوئی فرق نہیں ایک ہوتا. طرح ہوتے ہیں. ایک ہم دن وہ رائٹ کی بات کر دیتے ہیں
ہم حیران ہوتے ہیں یہ تو لیفٹ کی پارٹی تھی، کسی دن رائٹ کی پارٹی لیفٹ کی بات کر دیتی، ہم اس کے پیچھے لگ جاتے۔ میں چھوٹی سی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ہے کہ جی پیپلز پارٹی جو ہے وہ لیفٹ کی پارٹی ہے، مذہبی طور پر بڑی روادار ہے اور تھوڑا سیکولر ٹچ بھی اس میں ملتا ہے۔ پھر قادر پٹیل بھی بول پڑتے ہیں اور ہم سنتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں۔ اس کے بولنے سے پہلے جب ہم سندھ کے حالات دیکھتے ہیں تو جو ابھی جبری تبدیلی مذہب ہے وہ سب سے زیادہ سندھ میں ہو رہا ہے۔ پیپلز پارٹی تو دہائیوں سے وہاں اقتدار میں ہے، کیا کیا ہے انہوں نے؟ کوئی ایک بتا دیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک ایسی موقع پرستی ہے، ایسی منافقت ہے اور ایسی عارضی پن ہے، ایڈھاکزم ہے کہ جس کی بنیاد پر ریاست کے ادارے مضبوط ہی نہیں ہو سکے، نہ عدلیہ مضبوط ہو سکی ہے، نہ پارلیمنٹ مضبوط ہو سکی ہے، کچھ بھی مضبوط نہیں ہو سکا یہاں پر۔ اور شاید جان بوجھ کر ایسا کیا جاتا ہے کہ یہ نامضبوط ہوں، کل کو یہ کوئی جواب دہی نہ کر کتنے رہے ہیں۔ کا کام کوئی بھی کام آ سکتا ہے، کل کو تو رکھنا پہ ہے نا سنبھال کے۔ تو جب آپ پھر ایسا کریں گے تو پھر آپ یہ یقین کر لیں کہ دنیا آپ پہ اعتبار نہیں کرے گی، اور آج کی دنیا میں اگر آپ کنیکٹڈ نہیں ہیں، آپ باہر کی دنیا کے ساتھ منسلک نہیں ہیں تو پھر مشکل ہوتی ہے، اقتصادی طور پر بھی، سفارتی محاذ پر بھی، خارجہ محاذ، ہر جگہ پر۔ یہ تو ایک پرفیکٹ آپ نے بات کر دی ہمارے یا کسی بھی ملک کے لیے، لیکن اب جو دنیا بھر میں ہو رہا ہے، نیو ورلڈ آرڈر بن رہا ہے، ٹرمپ کی آپ ڈھٹائی آپ نے ورلڈ فورم میں، اکنامک فورم میں بھی جس طرح اس نے بات کی ہے، اب اس پہ بھی دو باتیں ہو رہی۔ ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ سارا جو ویسٹ کا وہ تھا کہ فریڈم آف سپیچ اور انسانیت، تو اس کے تو بالکل الگ اب ویسٹ ہو گیا۔ دوسرے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے بھی کہ وہ امریکہ کے لیے اور ویسٹ کے لیے بالکل ٹھیک کر رہا ہے۔ تو اخلاق اور کامن جو ہے مورلز دنیا بھر کے، وار کے ایتھکس اور ہر چیز کے ایتھکس، وقت پڑنے پہ تو انہوں نے بھی سائڈ پہ کر دیے ہیں۔ تو پھر کیا دنیا ابھی تک وہی بسی ہوئی، ہم ایوالو ہی نہیں ہوئے کہ جس کا جب دل کرتا ہے وہ یہ بن جاتا ہے، جب جب دل انٹرسٹ میں ہوتا ہے یہ بن جاتا ہے۔ وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتابی سٹینڈرڈ تھے سارے، جب عمل کرنے کی باری آئی ہے اور جب کھل کے ساری چیزیں سامنے آئی ہیں تو کوئی چیز بھی اپنی جگہ پہ ہمیں قائم نظر نہیں آتی۔ جو انسانی حقوق کا معیار بنایا جاتا ہے یا جو ہمارا جو یو این کا چارٹر جو ہے، کیا اسرائیل اس پہ پورا اترتا ہے؟ بالکل نہیں پورا اترتا۔ امریکہ امریکہ خود وہ تو پورا نہیں۔ سائڈ پہ ہی ہو گیا، انہوں نے تو اپنی بنا لی کہ چھوڑو اب یو این کو، اب میرے پاس آؤ۔ اچھا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بنیادی طور پر بلیک اینڈ وائٹ دیکھا گیا ہے، اور یہ بھی شاید کوئی عقیدے کی ہی ایسی چیز تھی کہ ہم نے مسلم نان مسلم کے میں دیکھا اور یہ اپنے طور پر طے کر لیا کہ جیسے دنیا کہہ رہی ہے کہ مسلمان جو ہے ان کے ہاں ظلم زیادہ ہے، ان کے ہاں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں زیادہ ہیں، اور ہم نے یہ غائبانہ طور پر طے کر لیا کہ جو نان مسلمز ہیں، جو سو کال بڑی جمہوریتیں ہیں، یہاں جدت ہے، جہاں ٹیکنالوجی سائنس ہے، وہاں پر شاید بہت سب کچھ جو ہے وہ روشن ہے اور واضح ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ تو اب ثابت ہوا ہے۔ سامنے آنا شروع ہو گیا ہاں، کہ دیکھے ہمارے سامنے عراق پر حملہ ہوا، دنیا نے جلوس بھی نکالے، ویسٹ نے زیادہ جلوس کیا ہی نکالے، کر لیا۔ کیا ملا ان کو؟ قتل و غارت ہوئی ہے، وہاں انسان مارے گئے ہیں، ملینز لوگ مارے گئے ہیں، لیبیا میں کیا ہوا ہے، اور حتیٰ کہ افغانستان میں بھی جو کچھ صدام کے ساتھ کیا ہوا ہے، اب ایران کے ساتھ جو ہو اب رہا ایران ہے۔ کے ساتھ آگے جو ہونے جا رہا ہے یا جو ہوگا خدا نخواستہ۔ چلے یہ تو ہے، یہ تو ہے، اتنے بھی ہو رہے ہیں نا، گرین لینڈ بھی چاہیے ہے، وینزویلا بھی چاہیے ہے۔ تو وینزویلا، گرین لینڈ اور اسرائیل، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو ہماری سو کالڈ جو ویسٹرن ورلڈ ہے، جو ہمارے انسانی حقوق کے علمبردار ہیں، یا جو یہ لوگ سب سے زیادہ بے نقاب ہوئے ہیں فلسطین کے معاملے پر۔ غزہ میں جو ہوا ہے، ہو رہا ہے۔ اور بچے مارے جا رہے ہیں وہاں پر، جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں، اور جس طرح بڑے آرام کے ساتھ جو اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی پاور کہتے ہیں، ڈیموکریسی کہتے ہیں، وہ کس طرح ویٹو کر دیتے ہیں اس کو، وہ بات نہیں سننا چاہتے۔ اور یہ اس سے کیا ہوگا
اس سے آپ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں ان قوتوں کی، ان غیر جمہوری قوتوں کی جو ہر جگہ پر اپنا تسلط قائم کرنا چاہتی ہیں۔ اور ایگزیکٹلی ان کا تو ہمیشہ موقف یہ رہا ہے کہ تم ویس کی باتوں میں آ رہے ہو، وہ تو ہیں، وہ ایسے نہیں ہے جیسا پروٹیکٹ کرے، آپ ان کو سچا ثابت کر کے انہیں جسٹیفائی کر کے ہم جیسی عواموں کو اور نیچے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ جو ایک ڈیکیڈ، بلکہ جو پچھلے 2 ڈیکیڈز ہیں، انہوں نے ہمارے بہت سارے ٹیبوز کو توڑا ہے۔ کبھی ہم نے سنا تھا کہ بدھ جو ہے وہ اپنے مخالفین کو جلا دیں گے؟ انہیں بھی چلایا، بدھ کی تعلیمات میں ہاں، کبھی دیکھا تھا؟ وہ تو برما میں تھا ہی کہ کیا معافی۔ ہوا؟ میانمار میں کیا ہوا ہے؟ آج تک کیا ہو رہا ہے؟ پھر ہم نے جس طرح اپنے پڑوس میں دیکھا ہے، جس طرح بی جے پی نے کیا ہے، سنگھ پریوار نے، آر ایس ایس نے، جس طرح انہوں نے قتل عام کیا ہے، اور وہ شخص جس نے گجرات میں قتل عام کیا، پھر ہم نے دیکھا سارا، ورلڈ لیڈر بن گئے ہو۔ وہ اپنے آپ کو ورلڈ لیڈر سمجھتا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اور بہت سارے جگہوں پہ ایسے ہی دیکھا ہے۔ پاپولزم، ہم نے پاپولزم دیکھی ہے۔ سنکیانگ کی بات کتنی کرتے ہیں؟ بالکل نہیں کرتے۔ کس یہ کی؟ چائنا میں جو ہوا ہے، جو اہوز کے ساتھ ہوا ہے، یا ان کے ساتھ جو ہوا ہے، جس طرح خاموش قسم کی نسل کشی کی گئی ہے، وہ کوئی اس پہ کوئی بات نہیں کرتا ہے۔ اور ہمارے ہاں بھی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ہم نے بنیادی طور پر اس جدید دنیا نے انسانی وقار سے انحراف کیا ہے، اور انسانوں کو ان کے مذہب، ان کے مسلک، ان کے سیاسی یا سماجی یا لسانی نقطہ نظر سے ہٹانے کی کوشش کی ہے۔ ہم تلپٹ کر دینا چاہتے ہیں، طاقت جو ہے وہ تلپٹ کر دینا چاہتی ہے ہر چیز کو، چاہے وہ کشمیری ہو۔ آپ کے سامنے جو ریووک کیا، جو آرٹیکل 370 کا 37 ہوا، جس طرح کشمیری مارے جا رہے ہیں، آج بھی جیسے ہوا ہے، جس طرح وہاں پر قتل و غارت ہوئی ہے، ہمارے سامنے ہے سارے۔ اور اگر یہی چیز ہمارے ملک میں بھی ہو تو ہم اس کی بھی کنڈیم کرتے ہیں اس کو۔ اور میں اب سمجھتا میرا یہاں پہ اگین آئی بی ڈیولز ایڈوکیٹ جو بھی ہے، ابھی تک کشمیر انڈیا کے انڈر ہے، مقبوضہ، اور آپ جس ملک کے انڈر ہوتے ہیں آپ کو اس کے رول کے تحت رہنا چاہیے، جو ہم بلوچیوں سے بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ ہم بلوچیوں کے اگینسٹ اسی لیے ہیں کہ وہ ہمارے آئین کے مطابق ہمارے تئیں نہیں زندگی گزارے۔ تو جب ہمارے اپنے لیے یہ اسٹینڈرڈ ہوتا ہے تو پھر دوسروں کو بھی کہیں تو انسانی حد تک ایکسیپٹ کرنا ہے نا، کہ ابھی تو نہیں ہوا فیصلہ۔ دیکھیے جی، ایک چیز جس پہ میں کہوں کہ ہم بلوچستان کو اور کشمیر کو کسی بھی طرح سے تقابل نہیں کر سکتے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ کشمیر میں 70 سال سے جو ایک تحریک چل رہی ہے، وہ تو ہم نے ہی چلائی نا سر، مجاہد بھی نہیں کشمیری نے بھی چلائی، تھوڑی سی چلائی، حریت یہ کہہ تو جو ہے، ہم نے بہت ان کو ساتھ دیا، ان کا بہت ساتھ ہم دیا۔ نے تو اخلاقی مدد کی ہے نا ان کی، بہرحال۔ اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں جو اس وقت صورتحال ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس جو اخلاقی مدد ہم نے کی، انڈیا کہہ رہے ہیں، ہم بھی وہی اخلاقی مدد کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ڈفرینٹ صورتحال ہے اس وقت جو بلوچستان کی۔ دیکھیں جی، بلوچستان کی نمائندگی آپ کی پارلیمنٹ میں ہے، سر سینٹ میں بلوچستان کی نمائندگی ہے، وہ دے آر چوزن ونس۔ نمائندگی جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ جیلوں میں، چاہے وہ مارنگ بلوچ، میں کہتی ہوں وہ غلط بھی بول رہی ہے نا، وہ اپنے قوم کی ایک آواز ہے، ہمیں اس کو بالکل پارلیمنٹ میں لے کے آئیں، وہاں سے بحث کریں، اور پھر ہمیں پتا چلے کہ وہ کیا غلط کہہ رہی ہے اور ہم کیا صحیح کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں جی، اس میں تو میں یہ بھی، ہمیں میں ایک جرنلسٹ ہوں، ہمارے پاس جو معلومات ہیں یا ہمارے پاس چیزیں آتی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بی ایل اے کے ساتھ بھی گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ خصوصی طور پر اپیل کی ہے کہ آپ وہاں سے اتریں پہاڑوں سے، آپ ہمارے ساتھ بات کریں۔ تو جہاں تک ان کا یہ رائٹ ہے کہ وہاں پر وہ اگر اپنے حقوق کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو پاکستان بنیادی طور پر اس کا وجود میں آنا ہی لوگوں کے حقوق کی بات تھی، کہ ان کو رائٹ نہیں مل رہے تھے، جو مسلم لیگ کہتی تھی کہ ہمیں رائٹ نہیں ہے یہاں تو، اور ہم نے اپنے حق کے تحت کے لیے ایک ملک بنا لیا تھا۔ تو اگر بلوچستان کے لوگ بنیادی حقوق مانگتے ہیں تو ان کو حقوق ان کے ملنے چاہیے، جی، بالکل ملنے، اس کی وکالت ہونی چاہیے، ریپرزنٹیشن آف دا ریئل پیپل، ہونی چاہیے۔ ڈونٹ دا چوزن ونس۔ ہاں، آپ نے پہلے سرداروں کے ہاتھ میں پیسے دے کے کیا ترقی وہاں کرائی؟ سارے فیلڈ ایکسپیریمنٹس کے بعد اب تو سیکھ لیں، میرے خیال میں اب سیکھنا چاہیے، یا وہ اس لیے سیکھنا چاہیے، چاہے وہ غلط ہیں، آپ ان کو بلائیں، دیکھیں جب دنیا عوام ان کی بات سنے گی تو ہم ہی آگے سے پھر بولیں گے کہ یہ غلط بات ہے۔ بالکل، یہ ان کو قومی دھارے میں لایا جائے، جی،
اور وہ ان کی بات سنی جائے. یہی بات ہمیں قبائلیوں کی سننی چاہیے، اپنے قبائلیوں کی، اور خاص طور پر جو ہمارے کے پی کے جو علاقے ہیں جہاں پر انریسٹ ہے، وہ مقامی مشران ہیں، مقامی لوگ ہیں، ان کی بات بھی سننی چاہیے. اسی طرح ہمیں جس طرح ہمیں اپنی اقلیتوں کی بات سننی چاہیے، اسی طرح ہمیں ہمارے جو دیگر صوبے ہیں ان کے جو لوگ ہیں وہ پاکستانی ہیں. اگر مہارا بلوچ کی آج ہمیں بات اچھی نہیں لگ رہی تو ہمیں سنے تو صحیح نا، اس کو ہم جواب دیں. کہ وہ کیوں یہ بول وہ رہی ہے، کیوں کہہ رہی اور ہے؟ پھر ہم بولیں گے کہ آپ غلط کہہ رہی ہیں. جی ہاں، بالکل یہ رائٹ ہے، اور یہی کام ہمیں بنگالیوں کے ساتھ بھی کرنا چاہیے تھا کہ ان کی بات بھی سنتے ہیں تاکہ حالات اس نہج کو نہ پہنچتے. تو ڈیموکریسی تو ہے ہی اس چیز کا نام کہ آپ دوسرے کو سنیں. ہم مجھے سنیں، میرے گریوینس سنیں، اور ہو سکتا ہے آپ ان کو ایڈریس کر دیں. اب آپ دیکھیں مجھے نا ایکسپلین کہ کر اب دیں. ان کی آواز، ٹھیک ہے میں کہتی ہوں وہ غلط ہے، مجرم بھی ہیں. جب تک کورٹ نے نہیں کہا، ان کو ایک وکیل کی ضرورت تو ہے نا اپنی سائڈ آف دا سٹوری دینے کی بھی. آپ ان وکیلوں تک کو 17 سال کی قید سے ٹویٹ ہونے پہ، اب جو ایمان، مجھے بڑے اختلافات ہوں گے ایمان مزاری کے ساتھ، ٹھیک ہے، مجھے پی ٹی آئی سے بڑی مخالفت ہے، مجھے ان کی والدہ سے بھی رہی، لیکن جہاں بات صحیح اور حق کی ہو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اگر وہ ریپرزینٹ ایز اے وکیل ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کر رہی ہیں تو انہوں نے ان کی سائڈ پہ کچھ تو بولنا ہے نا. یہ تو آپ رائٹ کسی وکیل سے نہیں لے سکتے. میری بات سنیں جی، کہ کیا کسی وکیل پر آپ پابندی لگا سکتے ہیں کہ وہ کس قسم کے ملزمان کا مقدمہ لڑے گا؟ یہی تو میں کہہ رہی ہوں. پھر اس کا مطلب تو دنیا سب کو ہی برا کہتی ہے، پھر تو کوئی لے گی نا. دیکھو، وکیل کا حق تو فوجی عدالتوں میں بھی ہوتا ہے. جی وہاں بھی اب اگر آپ پر الزام لگ جاتا ہے تو آپ کا ایک وکیل ہے جو آپ کا مقدمہ لڑتا ہے. تو اگر اس کو بنیاد بنا کر ہم ایمان مزاری یا ہادی علی چٹھا کو سمجھتے ہیں کہ وہ ریاست مخالف ہیں کیونکہ وہ جن لوگوں سے ریاست نالاں ہے وہ ان کے مقدمات لڑ رہے ہیں، تو یہ غلط ہمیں تو ان کے مقدمات پہ کون لڑے گا؟ فار دیٹ میٹر ایون بلاسفیمی کے کتنے کیسز کے وہ مفت. خاصے کیسز کی جہاں تک میری معلومات. اور یہ تو اب انسانی حق ہے نا کہ اس نے کچھ بھی کیا ہے جرم، اس کو اپنی سائڈ آف دا سٹوری کے لیے ایک لیگل ریپرزنٹیشن چاہیے. آپ کے سوال کے اوپر میں ایک سوال رکھ رہا ہوں کہ آپ ہادی علی چٹھا کو یا وہ جو ان کی بیگم ہے ایمان مزاری، ان کو کسی ٹویٹ کی بنیاد پر سزا دینا چاہ رہے کہ انہوں نے ریاست مخالف ٹویٹ کی تھی. امیجن. کتنی مسیتوں سے ریاست کے خلاف فتویٰ جاری ہوا ہے، آپ نے کبھی ان کو سزا دی ہے؟ ابھی میں سن ابھی رہی آپ تھی، کے ایک منٹ جی، کل آپ کے بہت بڑے پارلیمنٹیرین ہیں اور جے یو آئی کے سربراہ ہیں، انہوں نے برملا کھڑے ہو کر کہا 10 سال کے کہ میں یہ کرا- قانون جو آپ نے بنایا اس کی خلاف ورزی کروں گا اور میں خود شادیاں کرواؤں گا. کیا قانون ریاست نے بنایا نا، ریاست کی پارلیمنٹ نے بنایا ہے، تو کیا یہ ریاست کے خلاف کھڑے ہو کر اعلان بغاوت نہیں ہے؟ بالکل ہے. کرے نا مقدمہ مولوی فضل الرحمان پر. جی کل میں ایکس جنرل صاحب تھے یا بریگیڈیئر صاحب تھے، وہ اپنی اس کے بارے میں بڑے کھل کے یہ کہہ رہے تھے کہ میں شرمندہ ہوں جو فوج نے پچھلے کچھ فیصلے جو کیے جس کی وجہ سے فوج سے اتنی نفرت ہوئی اور یہ ہوا. تو کیا اب ان پہ بھی 17 سال کی قید ہو جائے گی کیونکہ انہوں نے ریاست کے خلاف ایک بات بولی؟ یہ ریاست دیکھیں نا، ہم نے ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ مقتدر لوگ ہیں وہ ریاست ہے. نہیں، ریاست ایک مجموعے کا نام ہے. ریاست اس کا نام نہیں ہے کہ جو اس وقت اقتدار پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہاں، وہ اس کا پارٹ ضرور ہے وہ، لیکن وہ لیکن سر ریاست میں لوگ بدلتے ہیں پر ریاست تو وہی رہی ہے، دیکھیں، میں نام بدلتے گئے. ریاست کا قانون موجود ہے نا، اور اگر ریاست کے ایک قانون کے تحت ایک وکیل کو یہ سزا ہو سکتی ہے، اس نے کوئی ٹویٹ کی تھی ریاست کے خلاف، تو کیا ریاست کی یادداشت میں وہ تمام لوگ نہیں ہیں جنہوں نے پارلیمنٹ میں، جنہوں نے اپنی مسجدوں میں، جنہوں نے سڑکوں پر کھڑے ہو کر اس ریاست کو للکارا ہے؟ للکارا ہی نہیں ہے، خود کش حملے کروائے ہیں. کتنی سزا دے دی ہے ہم نے. تو یہ آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کس قسم کا میسج دینا چاہ رہے ہیں، اور آپ کیا پریسیڈنٹ سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی کسی کی بات کرنے والا نہ ہو، کوئی کسی کی وکالت کرنے والا نہ ہو، کسی مظلوم کے ساتھ زیادتی ہو تو کوئی اس کے خلاف آواز اٹھانے والا نہ ہو. ایسا نہیں ہوتا. اور اگر آپ ایسا کرنا چاہیں گے تو میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کو زیادہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑے اور آپ کو زیادہ نقصان ہوگا. نقصان ہوگا، اور زیادہ مہلک نقصان ہوگا جو ہم اس ریاست میں دیکھ چکے ہیں.
آگے آپ کی مرضی ہے۔ آخر میں کچھ امید کی باتیں کنکلوڈ اسے کریں کہ اب اس پہ بات لوگوں نے کرنا شروع کر دی ہے، جو بلاسفیمی کیسز ہے بلیسفیمی کیسز یہ پہ، بہت اچھا ہوا۔ مطلب ہادی نے بھی، اور یہ اب اگر وہ اندر بھی جا رہے ہیں انٹرنیشنلی اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور یہ بات تو دور تلک اب جائے گی کیونکہ ہم نے ایک سٹانس لی ہے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ بھی جو اگر ہم آج اس پہ ایک شو بھی کر رہے ہیں نا، تو کہیں پیچھے ہمیں تھوڑا سا لیوے نظر آیا ہے تمہیں اور آپ کر رہے ہیں، ہم بھی کوئی اتنے بہادر نہیں ہے کہ ہم اپنی جان خطرے میں ڈال دیں گے، تھوڑا سا ریلیکس ہمیں لگا ہے تو ہم بولنا شروع ہے۔ یو تھنک اٹ ول کنٹینیو، یو تھنک اس سے کوئی بہتری ہوگی یا ہو رہی ہے، یا ابھی جو اتنا بڑا آپ نے گینگ کا ایکسپوز کیا ہے، what do you see coming in future؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے، اور جو بات ہم گزشتہ 70 سالوں میں نہیں کر سکے، اور خاص طور پر پچھلی 3 دہائیوں سے ہم اس پہ بہت بات نہیں کر سکے، وہ اب ہو رہی ہے۔ اور اس میں ہمارا قومی میڈیا ہے، اس میں ہماری پارلیمنٹیرین ہے، اور یقینی طور پر اس میں مقتدر حلقے بھی شامل ہیں، کیونکہ یہاں پر مقتدر حلقوں کی رضامندی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اور یہ کوئی سینٹی دماغوں میں آ رہی ہے کہ کس طرح ہم اس سوسائٹی کو پوائزنٹ کر رہے ہیں، اور یہاں پر وہ لوگ، وہ گروپ جو مذہب کا نام استعمال کر کے لوگوں کو اپنے سکور سیٹل کر رہے ہیں یا اپنے مفادات حاصل کر رہے ہیں، وہ کس طرح ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ اور ان کو ہمارے قومی میڈیا نے، اور میں بلکہ مجھے اگر جو ہے اس میں کوئی آر نہیں ہے کہ اس میں جیو نیوز نے 3 مسلسل پروگرام کیے ہیں، اس پہ ڈان نے پروگرام کیے ہیں، منیزہ جہانگیر اس سے پہلے بہت اچھا پروگرام کر چکی ہیں، اور بہت سے لوگ اس پہ بول رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، جیسے آج آپ بات کر رہی ہیں۔ اور اس میں جہاں تک تعلق ہے وکلاء کا، تو میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان میں بہت سے ایسے وکلاء ہیں جنہوں نے اتنا ہی کام کیا ہے جتنا ہادی اور ایمان بھی کر رہے تھے، جیسے عثمان وڑائچ ہیں، اسی طرح اسد جمال ہے، اسد جمال ہے، بریگیڈیئر برسٹر وہ ہے، طلحہ عثمان ہے، آصف تنبولی ہیں، حافظ قرآن ہے، ایک مذہبی آدمی ہے اور قانون کو سمجھتے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ اسی طرح اور بہت سے لوگ ہیں، اور جیسے انجینئر محمد علی مرزا، اب اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ مذہبی آدمی کی ہے، وہ مذہبی اسکالر ہے، وہ اس کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے۔ اسی طرح پچھلے دنوں وہ ہم اس پہ، اب مجھے نہیں پتا وہ بات کرنا چاہیں گے یا نہیں کرنا چاہیں گے، لیکن ایک آڈیو لیک ہوئی تھی تقی عثمانی صاحب کی، اور انہیں واضح طور پہ اس میں کہہ رہے تھے کہ سلمان تاثیر کو غلط مارا گیا تھا، اور فقہ حنفی میں یہ اس کی سزا یہ نہیں ہے، وہ بھی ہمارے سامنے آئی۔ اس کے بعد ہم نے سنا جاوید غامدی اس پہ بات کرتے ہیں، اور یہ ہمارے جو زاہد الراشدی صاحب کا جو رسالہ ہے، جو گجرانوالے والے ہیں، ان کا بہت معروف ایک رسالہ ہے الشریعہ، اس میں آرٹیکل چھپے ہیں اس بنیاد پر کہ کیا معافی کی گنجائش ہے۔ اور بلکہ مجھے پچھلے دنوں ایک آرٹیکل آیا ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، جو مولانا تقی عثمانی ہیں، ان کے بھائی ہیں مولانا رفیع عثمانی، ان کا ایک آرٹیکل ہے جو الشریعہ میں لکھا ہے، جس میں لکھا گیا ہے کہ اس میں توبہ کی گنجائش بھی ہے، اور اس کے کیا کیا تقاضے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس موضوع پر بات ہونا شروع ہوئی ہے، شروع تو جس ہو موضوع گئی پر ہے۔ ہم نے گورنر تک بیچارہ قتل ہوتے دیکھا ہے۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے، اور ہمیں اس کے بعد میں بھی پورا یقین ہے، مجھے بھی پورا یقین ہے کہ کوئی اس ملک میں توہین نہیں کر سکتا، اور جو کرتا ہے اس کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے۔ لیکن جو نہیں کرتا اور جس کو پھنسایا گیا ہے، اس کے پھنسانے والے کو بھی وہی سزا ملنی چاہیے جو وہ، کیونکہ یہاں ہمارے المیہ یہ ہے کہ ہمارے توہین کے مقدمات میں صرف کسی ایک اکیلے ملزم کو سزا نہیں ملتی، اس کا پورا خاندان آئسولیٹ ہو جاتا ہے، لوگ رشتہ داری ہیں۔ میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا، خاتون کی 2 بیٹیاں ہیں، ان کو طلاق ہو گئی ہے صرف اس بنیاد پر کہ ان کے بچے پہ الزام لگا ہے۔ تو سماجی طور پر بہت تنگیاں ہوتی ہیں۔ تو ہم بالکل اس قانون کا خاتمہ نہیں چاہتے، ہم اس میں اصلاحات چاہتے ہیں۔ اور ڈیفینیٹ پوائنٹس چاہتے ہیں کہ کس بات کو اور کس گواہی کو، کس ثبوت کو آپ اوتھینٹک سمجھتے سینٹک سمجھتے ہیں۔ اور دوسری جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ایف آئی آر فرد جرم نہیں ہوتی، ہیں۔ وہ ایف آئی آر ہے، اور
اگر توہین کا خدا نخواستہ کسی پہ الزام لگتا ہے تو ایف آئی آر کے اندراج سے پہلے اس کی سفیشینٹ تحقیقات ہونی چاہیے اور ایف آئی آر کٹوانا بھی اتنا آسان نہیں ہونا چاہیے کہ جو بھی جائے اور کر دے وہ کہا کہ کہہ دے چلا جائے، اور بہت ساری جو کیسز جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ پولیس اوائڈ کر دیتی ہے، اس کیس پہ ہر فیل پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کراچی میں ایئرپورٹ پر ایک کرسچن لڑکی جو سیکیورٹی گارڈ کا کام کر رہی تھی، اس کی نیم پلیٹ پڑھ کر کسی شخص نے کہا تو کرسچن ہے اور تو رستہ دے، نہیں تو میں تو توہین کا آپ نے پرچہ پہلے کرا۔ بھی اس کا ذکر کیا۔ تو اس کا مطلب یہ نوبت نہیں آنی چاہیے۔ یہ ریاست ہے، یہاں تمام مذاہب کے لوگ بھی ہیں، خواہ وہ تھوڑے ہیں لیکن ان کا اتنا ہی حق ہے جینے کا جتنا حق مولانا تقی عثمانی کا ہے، اور بے خوفی سے، ہاں، بے خوف اور باقی علماؤں کا ہے، یا پارلیمنٹیرین کا ہے، یا پیروں کا ہے، یا بیوروکریٹس کا ہے، یا جرنیلوں کا ہے، اتنا ہی حق محمد رشید کا بھی ہے، محمد سلیم کا بھی ہے، اور جوزف مسیح کا بھی اتنا ہی حق ہے، اور کوئی نتھو رام ہے تو اس کا بھی اتنا ہی حق ہے، اور یہ حق ہمیں دینا پڑے گا، تب ہی ایک بہتر ریاست کا تصور ابھر سکتا ہے اور شاید ہم لوگ اچھے طریقے سے رہ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، مجھے بہت مزہ آیا، اور اسی دعا کے ساتھ کہ دنیا کو، انسانیت کی پوری کو اب تھوڑا سا دوبارہ سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہ اتنی نفسا نفسی جو ہے ہر کونے، ہر ملک، ہر کاز پہ کسی طرح اس پہ خاتمہ آئے، لیکن پھر وہی بات ہے کہ ہر دنیا کا ملک اپنے لوگوں کا رسپانسیبل ہوتا ہے، اور ہم اپنے اس خطے کے رسپانسیبل ہیں، چاہے دنیا میں کیا غلط کیا صحیح ہو رہا ہے، ہمیں اپنے علاقے کے لیے صحیح کرنا ہے، اپنے لوگوں کو انصاف دینا ہے، اور جتنا انسیکیور آپ کسی باہر کے ملک میں جا کے ہو جاتے ہو، اپنے رائٹس کے لیے آپ ڈر کے رہتے ہو، کیا یہ بری بات نہیں ہے؟ کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ اس ملک میں سب بے خوفی سے رہیں، جیسے دنیا میں ہر ملک کے لوگ، وہاں کے شہری بے خوفی سے رہتے ہیں؟ ہم تو اپنے ملک میں یہاں کے شہری ہوتے ہوئے کئی دفعہ اس طرح رہ رہے ہوتے ہیں ڈر کے انڈر، جیسے ہم بھی یہاں کے شہری نہیں ہیں، کوئی مائگریٹ کر کے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں۔ سو اسی طرح کی گفتگو اور بات کرنے سے ہی کوئی پراپر حل نکلے گا، میرے خیال سے ہم میں برداشت پیدا ہوگی۔ آج کی گفتگو میں بھی ہمارا کسی کا دل دکھانے کا بالکل کوئی مقصد نہیں ہے، صرف فیکٹس اور رائٹس میں ہم نے بات کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ قانون غلط ہے یا اس کو ختم کر دینا چاہیے، لیکن اس میں سچ، جھوٹ، الزام، اس کی کوئی گنجائش نہ ہو، اس کے لیے ہمیں اس پہ زیادہ تفصیل سے، کلیئرٹی کے ساتھ امینڈمنٹس کرنے کی ضرورت ہے۔ اینڈ اگین، میرا نہیں خیال اللہ تعالیٰ جب اتنے بڑے بڑے گناہوں کی معافی دینے کا اس نے وعدہ کیا ہے، تو توبہ کی گنجائش اس میں بھی نہ ہو۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اور آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے، کھل کے ہمیں اس کا اظہار کریں، اور ہم کوشش کریں گے پھر اس ڈبیٹ کو آپ کے کامنٹس کے مطابق ہم آگے لے کے چلیں۔ اس کے ساتھ ہی خدا حافظ اور اپنا خیال رکھیے گا۔